بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب۔ آج ہم اپنے علماء کرام سے جس موضوع پہ بات کریں گے یہ رمضان کے لیے خاص طور پہ جو ہے بڑا اہم ہے، اور وہ ہے صدقہ جاریہ جو ہے، اس کے تصورات اور اس کے نظریات۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ جاؤں، آج کا سوال جو ہے جو کہ اسپارکس کی اسمارٹ واچ کے لیے ہے، اسپارکس کی اسمارٹ واچ یہ سامنے پڑی ہے جو کہ آپ کو ہدیتاً تحفتاً پیش کی جائے گی۔ سوال ہے جناب، خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد بنیادی طور پہ کس نے کی؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے نا؟ یہ طوفان نوح کے بعد جب خانہ کعبہ ایک ٹیلا رہ گیا تھا، ٹیلا بن کے رہ گیا تھا ریت کا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کس نے کی؟ یہ آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے کلو دے رہا ہوں کہ اس میں دو نام آئیں گے جو کہ آپ نے بتانے ہیں۔ دونوں ہی نام بڑے اہم ہیں، دونوں نام جو ہیں آپ نے بتانے ہیں، اور یہ ایزی ہے بہت زیادہ۔ اس کے لیے آپ ہمارا نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے جس پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور ہمیں ٹیلی فون کر کے اپنا نام، صحیح اس کا جواب اور اپنا ایڈریس لکھوانا نہ بھولیے گا، تاکہ اگر قرآن اندازی میں آپ کا جواب نام نکلے تو آپ تک یہ انعام کو پہنچایا جا سکے۔ آج انتہائی محترم ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ اس موضوع پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کریں گے آج، کیونکہ 16واں روزہ جو ہے وہ امجد صابری کی شہادت بھی ہے، اور پھر جنید جمشید بھائی جو ہیں ان کو بھی یاد کریں گے، وہ بھی حادثے کے اندر، ان کا بھی میں تو شہادت، حادثے کی موت جو ہے وہ شہادت ہے، دونوں شہید بھائیوں کا تذکرہ کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ خاص طور پہ آج تشریف لائے ابرار الحق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ نے جانے سے پہلے اس کھانے کا نام بتانا ہے جو کھاتا رہے انسان تو مزید جوان ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا۔ اچھا جناب، انتہائی محترم ہمارے ساتھ مولانا یا عارفی صاحب تشریف لائے ہیں، پہلی دفعہ آپ کو بہت بہت ویلکم مولانا صاحب، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف بھائی ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ اجازت دیں تو پہلے طیبہ اپنے شیف سے بات کر لیں۔ طیبہ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کیسے؟ طیبہ، آج افطاری کے لیے کیا بنا رہی ہیں آپ؟ سر افطاری کے لیے تو میں بتا دیتی ہوں، لیکن ایک ایسا سحر طاری کر کے، اور ایسے جو مہمان ہیں، ابرار الحق ان کی بہت بڑی فین ہوں میں، اور ان کو سامنے بٹھا کے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو میں ایڈوانس میں آپ سے معذرت کروں۔ آپ کو معافی ہوگی جی۔ تو آج ہم خود بنا اس کے رہے فین ہیں جی، استغفر اللہ۔ اور اتنے مطلب ماشاءاللہ سارے علماء کرام جتنے بھی آتے ہیں سب ماشاءاللہ بہت، میرا دھیان ان کی طرف بھی ہوتا ہے سب کی طرف۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں پیزا بومبس۔ پیزا بومب؟ جی، آج کل کے دور میں تو نام ہی نہیں لینا چاہیے، بدل دینا۔ ہم کچن میں ایسے ہی بومب بنا سکتے ہیں۔ اصل میں چیز ہوتا ہے، چیز برسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ایسا نام دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہم چکن میکرونی بنا رہے ہیں، اور جس میں ہم تکا فلیور ایڈ کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے، کل آپ نے گلا کیا اگر ڈرنک کوئی نہیں تھا، تو آج میں بادام کا شربت بنا رہی ہوں۔ واہ 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 ابرار بھائی، کیا بات ہے، اچھی چیز ہے، اچھا انتظار کرنا بنتا ہے۔ اور وہ روزے میں نا ایک دم سے فیل ہوا، اس کا نام ہی جو ہے نا محسوس ہوا ہے۔ افطاری کر کے جائیے۔ ہاں، ٹھنڈا اب تو پکا ہو گیا۔ اچھا، امجد کو جب میں یاد کرتا ہوں نا، اور جنید کو جب میں یاد کرتا ہوں، جنید UET سے، امجد کو میں بہت جگہوں پہ پاکستان کے علاوہ باہر میں نے اس کو قوالیوں میں دیکھا ہے، خاص طور پہ یورپین ممالک میں، اور میں یہ بات آپ کو نا سینے پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً کہہ رہا ہوں، اس کو علماء کرام معاف کر دیں، میں یہ بات آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے اس کی قوالی میں لوگوں کو جو غیر مسلمان ہیں ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ قوالی سن پہ ان پہ اتنا وجد طاری ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جناب آپ جو ہے نا، وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، لا 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 لا، وہ ہمیں پڑھائیں۔ اچھا، اور وہ کلمہ پڑھا، اور یہ علماء کرام تو خوش ہوں گے یہ سن کے، میرا خیال ہے۔ بے شک ہے ہی ایسے قوالی پہ، یہ میں نے اپنی ایمانداری سے دیکھا ہے۔ اور اپنی پیک پہ میوزک کے زمانے میں جس وقت جنید نے ایک یو ٹرن لیا، میں کہتا ہوں اللہ نے اس کی پیک کو بڑھا دیا۔ ہاں، کوئی شک، اللہ نے اس کی پیک بڑھا دی۔ جب یاد آتے ہیں دونوں تو کیا یاد کیا آتا ہے سب سے زیادہ؟ دیکھیں، چلے تو ہم سب نے جانا ہے بے شک، لیکن یہ دیکھیں کہ دونوں کس طرح سے گئے، یہ بڑا اہم ہے۔ ہاں، کس شان سے گئے، یعنی عاشق رسول تھے دونوں، بے شک، کہنا میرا خیال ہے بالکل بجا ہوگا۔ عاشق رسول اور عاشق اہل بیت، ہاں جی، بے شک۔ اور امجد کی تو اس سے چند دن پہلے جو ہم سن رہے تھے کہ جب قبر میں
ان کا انہوں نے جی میں قبر اندھیری میں، ہاں قبر اندھیری ہمارا ہی پروگرام تھا ہے نا. اچھا کتب وہ کس طرح وہ رکت آمیز مناظر تھے جو ہم نے. اور ابرار وہ آیا بھی بن بلائے تھا اس دن. اچھا ہی جسٹ واکڈ ان. مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈیو میں واک ان کر لے، لیکن اس کا اتنا تعلق تھا، وہ اتنا زیادہ ان تھا ہر چیز میں، وہ واک ان کیا اور اس نے خود ہی پڑھنا شروع کیا. اور پتہ آپ کو کہ میری ایک ہی ملاقات تھی ان سے، میں ان کا بہت بڑا فین تھا، ان کے والدین کا بھی جو بہت جی کمال قوال تھے ماشاءاللہ. تو میں نے ایک بار کیونکہ ماشاءاللہ بہت یہ سپر ہٹ جا رہے تھے تو سہارا کے ایونٹس کراتے رہتے، تو ہم لوگ نے سوچا کہ یار یہ بہت ہٹ ہے، ان کو ہم نے بلانا ہے لاہور اچھا کراچی سے. تو سنا تھا کہ یہ پیسے بھی بہت چارج کرتے ہیں، ہیوی چارج کرتا ہے. تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے جس طرح سے آگے سے رسپانس دیا تو مجھے یہ لگا کہ میں کسی فین سے بات کر رہا ہوں. کیا بات. تو ادھر میں ان کا بہت بڑا فین تھا اور جس طرح سے انہوں نے محبت کے ساتھ میرے سے بات کی مجھے وہ نہیں بھولتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ پیسوں ویسوں کو آپ بالکل بھول جائیں، آپ مجھے بتائیے ڈیٹ کون سی ہے. کیا بات. میں اس میں آؤں گا. اور پھر وہ خیر جو بھی معمولی سی اماؤنٹ میں تھا، بیکاز ظاہر ہے کراچی سے آنا جانا واپس، تو وہ آئے. ہم نے ان کو ظاہر ہے بڑی ہی احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پھر خود بیٹھ کے ہم نے سننا تھا ان کو. تو حجت تمام کرنے کے لیے میں نے اپنا گانا اینڈ پہ رکھا ہوا تھا کہ جب لوگ تھک جائیں گے سارا کچھ وہ ہو جائے گا، ایک جو پرائم ٹائم ہوتا ہے نا ہر شو کا، تو اس کے بعد میں پرفارم کر لوں گا اور ہم ان کو آرام سے بیٹھ کے سنیں گے. تو سنا ہم نے اور خوب انجوائے کیا. تو اب ہم نے سوچا یہ چلے جائیں گے. تو جب میں جا کے اس کے بعد پرفارم کرنے کے لیے گیا تو وہ سامنے جا کے نا آڈینس میں بیٹھ کے میں نے کہا یہ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں تو مجھے سننے کے لیے. اور وہ پھر جو داد دے رہے تھے مجھے اسی طرح میری آنکھوں کے سامنے. اور اسی طرح جنید کا ہے، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے جنید کے ساتھ اسٹیج پہ میں پرفارم کر رہا تھا کراچی میں، اکٹھے پرفارم کر رہے تھے دونوں. بڑی پیاری داڑھی اس کی، اور وہ اس کا جو ایک چینج آئی ہے نا اس میں میں تقریباً اس کے ساتھ ساتھ تھا. اچھا ہاں. اور اس میں بہت بار ہم ڈسکس کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نماز تو ہم ساری پڑھتے تھے. جب میں نے پہلی بار جنید کو دیکھا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایک فرشتہ ہے کوئی اس طرح کا، مطلب جس طرح خوبصورتی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد تھی ہماری اسلام آباد کی، تو وہ سفید شلوار قمیض میں داخل. اور اس وقت ہم بالکل نوجوان تھے، میں میوزک میں نہیں آیا تھا. تو جس طرح ہیرو نہیں ہوتا آپ کا کوئی، تو میں نے کہا یار یہ کبھی میں اس کے ساتھ بات بھی کر سکوں گا. تو میں جنید کا بھی بہت بڑا فین. تو جب ملاقاتیں ہوئیں اور وہ سب ہوا تو جنید دعوت تو آپ کو پتہ ہے وہ ہر کسی کو بیٹھ کے دیتا تھا. اس نے ایک بڑی کمال بات کی، کہتا ہے ابرار میں ساری زندگی میوزک کرتا رہا ہوں یار، کبھی پیسے ہی نہیں ایسا نہیں ہوا کبھی کہ مطلب میرے پاس رزق وافر ہو. اسٹرگل میں رہے ہیں ہم، لیکن جب سے یہ کام چھوڑا ہے میں سوچ رہا تھا اب کہاں سے آئیں گے پیسے. تو کہتا ہے جو رزق اس کے بعد اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کام میں اللہ نے اتنی برکت میرے لیے رکھی تھی. تبلیغ کے کام میں کچھ کرتا بھی نہیں ہوں تو اللہ نے میرے نام کو ایسے دنیا میں ایک سپر ہٹ کر دیا جے ڈاٹ کے نام سے. اور ہر جگہ اس کی شاپس تھیں اور ہر جگہ اور ہیں، اور دیکھیں کیسے اللہ نے. اور اس کے بعد جانا تو ہم سب لوگوں نے ہے، لیکن وہ تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پہ. سوچیں لوگوں کو ایک اللہ کا پیغام دینے کے لیے اور واپسی پہ. اس پہ ایک بڑی جو اس نے رد کی نا بات، رد کی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی اسٹرالوجرز ہیں نا یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاٹ لگ جائے نا کسی نام کے ساتھ تو وہ نہیں چلتا، ترقی نہیں ہوتی اس میں. ہاں اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اسٹرالوجر پہ نہیں کیا. اللہ نے اس ڈاٹ کو کتنا رنگ لگا دیا. اچھا کمال. یہ اکیلا نہیں ہے، یہ ڈاٹ کے ساتھ ہے. میرے کئی سفر ہیں امجد کے ساتھ، اور لیکن مجھے سب سے جو زیادہ اچھی بات لگتی ہے نا جہاں پہ کراچی میں اس کا گھر تھا، گھر کے باہر ہی اس کی شہادت تقریباً ہوئی، ایک انڈر پاس تھا وہاں پہ. ہم جس جگہ سے اٹھے ہیں نا، ہماری جہاں سے جن محلوں سے اٹھان ہے وہاں پہ گلی بھی آپ کے گھر کا حصہ ہوتا ہے. اب تو خیر چینج ہو گئے نا ماحول، گلی بھی آپ کے گھر کا حصہ ہوتا ہے. اس گھر کے اندر میرے خیال میں 15 سال میں شاید ایک دفعہ گیا ہوں. ہمارا جو ڈیرا تھا وہ گلی کے باہر تھڑا تھا. اچھا. تو وہاں پہ امجد نے اندر سے سامان لے کر آنا، امجد نے وہاں بیٹھنا. مطلب میں سوچتا تھا اکثر بیٹھا ہوا وہاں پہ امجد کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ امجد صابری جو ہے نا
وہ یہاں تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے گلی کے اندر اور شلوار کھینچی ہوئی ہے اور لوگوں کی خاطر کر رہا ہے, سموسے کھا لیں, چائے بنا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. یہ ایک ولیانہ سی کوالٹی تھی طارق بھائی اس کے اندر, صوفیانہ سی تھی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم لوگ گئے وہاں پہ, کیلیفورنیا میں تھے یا شکاگو میں تھے, ون آف دا پلیسز. تو یورپ سے ٹرپ لے کر آیا تھا اور یورپ نے اس نے پاؤنڈ جو ہے نا وہ جو لوگ دیتے تھے اس کو کیش میں, یہ وہ پاؤنڈ نہیں ہے جو کہ اس کو ڈیل میں ملے ہوں گے, نظر میں ملنے والے, لنگر میں ملے تھے اس کو, وہ جیبوں میں بھرے نہیں جا رہے تھے, یقین کریں وہ بھرے نہیں جا رہے تھے. تو وہاں پہ جب ہم امریکہ میں بیٹھے تھے تو وہ قوالی شروع کی, تو وہ قوالی کے اندر اہل بیت کی محبت کا تذکرہ اور ذکر شروع ہو گیا. قوال انتہائی میرے جیسا تھا, معصوم, کہ امجد اس کو بیٹھ کے سنے. اچھا. تو امجد نے اس کے اوپر جو یورپ سے وہ پاؤنڈ لے کر آیا تھا نا, وہ یورو اور پاؤنڈ اس کو دینے شروع کر دیے. تو وہ اتنے دینے شروع کر دیے کہ پاؤنڈ اس کے, یورو اس کے, دل میرا چھوٹا ہو رہا ہے یار یہ سارے پیسے دیتا کیوں جا رہا ہے. تو میں نے اس کے مینیجر کو کہا, وہ بھی بڑا نیک, اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے, سلامت رکھے, اسے میں نے کہا یار امجد کو جا کے روکو, یہ تو بہت ہی جذباتی ہو رہا ہے. امجد باقاعدہ لڑنے کو تیار, کہتا ہے مجھے روک رہے ہو, ارے روکنا ہے تو اس کو روکو, وہ پڑھتا جائے گا, میں دیتا جاؤں گا. اس سارے سفر میں جب واپسی ہوتی ہے نا تو کراچی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ابرار, اور وہاں سے باہر نکلتے ہیں, یہ وہاں پہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, شاید کروڑوں روپے لے کر آیا ہو. کنورشنز ہے نا. ایئرپورٹ پہ اتر کے اس نے 3,000 ادھار لیا, کہندا یار گھر جانا ہے, ٹیکسی والا ادھار نہیں کرے گا تو آپ مجھے 3,000 دیں. ہم نے کہا 3,000 میں نہیں ہوگی ٹیکسی کم ہوگی. میں اس کو نا ذرا تھوڑا سا دل لگی کر کہ تو نے کیوں لٹائے پیسے اتنے, کہتا ہے راستے میں پان بھی تو لینے ہیں. سو دیکھو کتنی سادی زندگی ہے اور اللہ نے کتنا عروج دیا. ہر جگہ محفل میں بیٹھنا, مسجد میں ہونا تو نعتیں پڑھنی, امام بارگاہ میں جانا, منقبتیں پڑھنی, ہر جگہ جو ہے وہ ایک ہی جیسا سہارا رہا. بلال بھائی اخلاق سب سے اچھی بات ہوتی ہے, اخلاص دونوں کی طرف, جنید کی طرف بھی دونوں, اور اس کی طرف بھی. کمال خیال ہے ابراہیم الحق صاحب, اگر اخلاق کے ساتھ اخلاص بھی آ جائے تو کیا بات, یہ دو ایسی کوالٹیز ہیں اور ایسی میرا خیال ہے اسوہ حسنہ کے اندر سے ہمیں ایسے پہلو ملتے ہیں کہ اگر یہ دونوں بندہ مومن میں آ جائیں تو اس کی معراج کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے. ڈائبٹیز کا پیشنٹ تھا یہ, جی, ہی واز اے ڈائبیٹک, لیکن روزہ نہیں چھوڑتا تھا, روزہ, اور آخری چیز جو کھاتا تھا وہ پان تھا, جو کہ وہ تھوک کے پھر وہ کرلی کر کے تو روزے کی نیت کرتا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم یاد کرتے ہیں, لیکن اس کی شخصیت میں جو شفقت تھی نا, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر, اپنے بچوں کے ساتھ, والہانہ محبت, ایز اے میوزیشین, اپنے جونیئرز کے ساتھ. جو امجد کا گائیکی کا انداز ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کمال. جو رینج ہے کسی نے حق ادا کیا ہے نا اپنے والد کی, صحیح بات, گائیکی کا, اور وہ اللہ نے پھر ان کو گفٹ بھی تو دیا نا. یعنی ضروری نہیں کہ آپ کے بچے کی آواز بھی ایسی ہو جیسی آپ کے والد کی ہو, تو وہ بھی جھلک کمپلیٹ نظر آتی تھی. جیسے یہی آپ کلام لے لیں یا ان کا تاجدار حرم, تاجدار حرم سے بڑا کلام تو کوئی میرا خیال ہے ہوا نہیں. اردو زبان ہماری نظر میں نہیں ہوا, اردو زبان میں کم از کم اتنا مقبول معروف شاید ہی قول کے ذیل میں ایسا کوئی کلام نہیں ہے. تو پھر جو انہوں نے حق اس کا ادا کیا تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اس کو, وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا نا تو اپنے ساتھ محلے کی مسجد میں نا جا کے تو میں نعتیں پڑھا کرتا تھا. تو ایک دفعہ ان کے والد نے پوچھ لیا کہ یہ نعتیں تو پڑھتا ہے وہاں پہ جا کے؟ تو امجد کہتا ہے جی, کہتا ہے میرا سینہ چوڑا ہو گیا نا کہ جی یہ نعتیں میں پڑھتا ہوں. تو کہتے ہیں کوے کی آواز تیری کب ختم ہوگی؟ میرا والد کی اتنی سختی تھی ٹریننگ کے اندر. یہ جو رینج ہے نا ابرار, نیچے جانے کی, اوپر جانے کی, اور پھر اوپر کے سروں کو مینٹین کرنے کی, یہ کم پڑھنے والوں میں. اس پہ فیل, یعنی دو چیزیں نا, ایک ہوتا ہے سریلا, ایک ہوتا ہے ساتھ سچا بھی ہو. جیسے انہوں نے اخلاق کے ساتھ اخلاص کی بات کی نا, اسی طرح سر کے ساتھ سچا ہونا ضروری ہے. سر کے ساتھ سچا ہونا ضروری ہے. ہاں جی. تو جب آپ سچے ہوتے ہیں اندر سے, یعنی وہ دیکھیں نا, اب آنسو ایسے تو نہیں نکلتے, وہ دیٹ مینس کہ وہ صرف پڑھ نہیں رہے ہیں, وہ اس کے اندر کھو چکے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں وہی جو ان کے دل میں ہے.
اگرچہ ان کے گلے میں سے سروں کی شکل میں نکل رہا ہے مگر وہ فیل طاری ہو, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پر فیل طاری ہو اور آپ اس کو کہہ دیں تو اگلے تک وہ اثر نہ کرے. کیا بات ہے, بالکل. تو یہی وہ کرتے تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسی طرح سے 12-13 سال مسلسل رابطہ رہا ان کے ساتھ, ان کی شہادت تک کا جو آخری سپین ہے اس میں, اور اس میں کوئی 6-7 برس ایسے جس میں میں کراچی میں تھا اور ہماری بہت ملاقاتیں رہتیں. آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, میرا اس کا جو تعلق تھا اس میں جو ہمارا ایک مستقل عنوان جو 12 سال لگ بھگ جو ہے وہ زیر بحث رہا اور وہ تکمیل نہیں پا سکا, لیکن ہم جب بھی ملے مجلس سے جیسے ہی ذرا سا ہمیں کہیں خلوت میسر آئی تو ہم پھر اسی ٹاپک پہ آگے جہاں ہم نے آخری نشست میں اس پہ گفتگو چھوڑی تھی, اور بلا مبالغہ ٹیلی فون پہ یعنی 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کال ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ کنیکٹ کرنا اور پھر اسی موضوع پہ بات کرنا. اور وہ موضوع پتہ کیا تھا؟ وہ موضوع تھا اسفار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے جو سفر فرمائے ہیں, تو میں کیونکہ سیرت کا طالب علم ہوں تو اس ذوق سے ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک مستقل عنوان رہا, اس پہ بات ہوتی رہی. سب سے جو پسندیدہ اس کا, یعنی ویسے تو سارا حضور کا سارا ذکر ہی جو ہے وہ خیر پر مبنی ہے اور وہ ہمیشہ سرشاری عطا کر رہا ہوتا ہے ہر بندہ مومن کو, بلکہ دنیا کے ہر غیر متصف دل کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے. اور امجد صابری کا تو واقعتاً ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا ہی سچا اور سچا سا والہانہ عشق جو تھا, وہ جو سب سے زیادہ ذوق کے ساتھ ہم نے لگ بھگ کچھ 7 برس ہم نے جس کو ڈسکس کیا ہے نا, وہ حضور کا سفر ہجرت ہے. سفر ہجرت میں جو مقامات ہیں جہاں جہاں حضور ٹھہرے, اور اس پہ پھر سیرت نگاروں نے جس طرح قلم اٹھایا اور جیسے اس کو ایک ایک مقام کو محفوظ کیا. پھر یہ ہوا کہ اسی گفتگو کے ذوق میں ایک دن مجھے اس نے کال کی اور بتایا کہ میں آپ کو ایک بڑی راز کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا, اس نے بتایا میں عمرے پہ ہوں. اس نے کہا اس مرتبہ میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہے. میں اس راستے سے گیا ہوں, اور اس نے کہا کہ جو مقامات, اب میں تو ظاہر اس کا طالب علم ہوں, میرا تو کل وقتی کام یہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جب مجھے مقامات کا تعین کیا نا, تو ایسے حسن ترتیب کے ساتھ کیا جیسے ایک سیرت نگار جس طرح اسے حافظے کا حصہ بناتا ہے اور پھر اس کو بیان کرتا ہے. یہ اس کا ذوق تھا آقا کریم کے ساتھ. کیا بات ہے, جب ذوق ایسا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت اور برکت بھی ایسے ہی ڈالتا ہے جیسے کہ ان دونوں کی زندگی میں ڈالی. اللہ تعالیٰ کی طرف جب رغبت ہو جائے نا, پھر ایک احتیاط کیا کیجئے کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں وہ گانے والا تھا. وہ گانے والے نہیں تھے, وہ پڑھنے والے تھے. گانے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق بھی ہے, اور انہوں نے اس فرق کو قائم کر کے بھی دکھایا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی, میرا نام حنان ہے اور میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوال کے 6 روزے بہت بڑی نعمت ہیں, امت کے لیے آسانی ہے. دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو ہر مہینے 3 روزے رکھ لے گویا وہ پوری زندگی روزے رکھنے والا ہے. اب یہ تو مشکل کام ہے, 36 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے سال کے, اور ہر مہینے 3. اس سے آسان کام صحیح مسلم میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے فرمایا, یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے, کہ جو شخص شوال کے بعد 6 روزے رکھ لے, رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے, گویا وہ پورے سال پوری زندگی کے روزے رکھنے والا ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ فوراً بعد رکھنے ہیں, نہ یہ شرط ہے کہ ایک فوراً بعد رکھ لے, باقی آپ وقفوں سے رکھ لیں, جیسے مرضی. آپ نے شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے پورے کرنے ہیں, اور پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے, کیونکہ پورا سال کے روزے ہو جائیں گے, اور آپ ہر سال رکھیں گے پوری زندگی کے روزے ہیں. تو یہ ضرور رکھا کریں, ایک مفت کا خزانہ ہے آپ کے ہاتھ لگا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ ہوگا کہ صدقہ جاریہ جو ہے اس کا ثواب انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے یا نہیں. اس سے پہلے میں آپ کو سوال کی یاد دہانی کراتا چلا ہوں. سوال آج کا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کس نے کی. اس میں 2 ہستیوں کا نام جو ہے وہ آئے گا, وہ آپ نے ہمیں بتانا ہے, اور اس کا جواب ان ٹیلی فون نمبرز پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے نیچے لکھے ہیں, SMS, واٹس ایپ, یا آپ کال کر کے اپنا نام, اپنا صحیح جواب اور اپنا ایڈریس جو ہے وہ دیجئے. اور اس کے عوض آپ کو ملے گا جناب اسپارکس کا سمارٹ واچ جو یہ سامنے پڑا ہوا ہے, یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. جناب علی, پہلے تو یہی ہے بھائی, معذرت کہ میں آپ کو شامل نہیں کر سکا. یہ فرمائیے سب سے پہلے تو یہ سمجھا دیے کہ صدقہ جاریہ کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ دیکھیں, اللہ رب العالمین نے اصل تو انسان کو جو اپنی عبادات کا مکلف بنایا ہے نا,
اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو صدقہ جاری ہے، ایک انسان کا ذاتی عمل ہے اور ایک اولاد کی صورت میں ہے۔ اچھا، جی، ذاتی عمل بھی صدقہ جاری ہے؟ ذاتی عمل بھی صدقہ جاری مثال کے طور پہ میں اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام جو اچھا کام کر گیا، ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 طرح کا عمل ہے جو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اچھا، ایک اس میں سب سے پہلے صدقہ جاریہ ہے، وہ کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی جو ہے اچھا لوگوں کے لیے خیر خائی کو کنواں لگا گیا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی ہسپتال بنا دیا، ہسپتال بنا، لوگ خیر خائی کام میڈیکل کالج بنا میڈیکل دیا، کالج بنا گیا، جس کے لوگوں کے اندر جس کو لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، لوگوں کو جو ہے اچھے کام کی طرف لایا جائے، تعلیم دین کی طرف، تعلیم کی طرف، دین دنیا دونوں کے اعتبار سے دین کی طرف لایا جائے ان کو۔ اچھا کام اپنی زندگی میں کر اچھا دیا، کام اس کا فائدہ ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس کا ذاتی عمل ہے، اس کو ملتا رہتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح آپ قبر میں بھی ملے گا، قبر کے بعد بھی ملے یہ گا، تو اس کے کھاتے میں لکھتے چلتا جائے گا نا، ٹھیک ہے، جب تک لوگ استفادہ کر رہے جب ہیں۔ تک فائدہ چلتا اگر وہ چیز رک جائے، نہیں وہ رک بھی جائے، اس کے اخلاص کے ساتھ اللہ کا، اس کے اللہ کے معاملے، اس کے ظاہری ساتھ نہیں کہ یہاں آگے وہ ختم ہو گیا، نہیں مثال کے طور پہ کنواں خشک ہو گیا، پھر خشک ہو جائے جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی خشکی کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ نے اس کا اخلاص دیکھنا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کے ہاں اصل چیز کوالٹی ہوتی ہے، اور کوالٹی کے اندر بنیادی چیز انسان کا تو وہ اجر اور ثواب اس کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا اس کو۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ جو دین کا علم پڑھا گیا، اور علم ينتفع به، وہ جب تک لوگوں کو دین کے حوالے سے گائیڈ کر کے گیا، جن کو پڑھا قرآن پڑھا گیا، ناظرہ پڑھا گیا ہے، کیمسٹری فزکس پڑھائیے تو ثواب نہیں ہوگا۔ اگر ایسے نہیں، دنیاوی علوم جو دین کے معاون ہے، جو دنیاوی علوم جو دین کے معاون ہے، دیکھو مسلمان کی اصل زندگی کا مقصد تو عبادت ہے نا، اس کے لیے دنیا کے اندر ترقی جو ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے، ایک نہیں اصل مقصد تو اللہ کی پہچان ہے، پہچان ہے نا، تو یہ چیزیں جو اس کے معاون ہیں نا وہ بھی سارے اس کے اندر آئیں گی۔ وہ علم دنیاوی علوم اگرچہ وہ اسے الگ نہیں ہوگا جب وہ اس کے ساتھ معاون بن کے آئے گا۔ نہیں رزق حلال بھی اس کے عبادت حلال ہے، معاملہ کرنا، اس کے لیے ذرائع اپنانا، اس کے جو اس کے اسباب کے لیے کوشش کاوش کرنا۔ ٹھیک، جی، تیسری چیز ہے من والدین یعنی کہ یہ تسلی ہم کر لیں کہ جو اساتذہ کرام ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کی قوم بنا رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ جی جی، ٹھیک، اور تیسری چیز ہے نیک اولاد، نیک اولاد، من والدین صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ اچھا، یہ ماں دعا جو ہے یہ جو اللہ کے ہاں ایک سفارشی قسم ہے، تو یہ نیک اولاد کی دعا جو ہے اس کا بھی والدین کو فائدہ ملتا ہے، ان کو اجر ملتا ہے، اجر ملتا ہے اس کا۔ تو اگر نیک کزن ہو تو وہ دعا کرے تو وہ بھی مل جاتا ہے، تو تمام مومن کے اللہ نے قرآن مجید میں صرف اولاد تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اولاد تو یہاں نبی علیہ السلام کو ذاتی عمل میں بیان کیا ہے نا، اچھا، یہ ذاتی عمل کے اندر ہے، باقی ہر مسلمان کی دعا کا دوسرے مسلمان کا فائدہ ملتا ہے، اللہ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ یہ کہنا پھر مناسب ہوگا نا کہ جو بھی شخص کسی مرنے والے کے بعد اس کے لیے کوئی دعا کرے گا، اس کے لیے فاتحہ پڑھے، جی جی، تو اس کو اس کا اجر اور ثواب دعا دیا جو جا ہے نا، دعا کرنی چاہیے نا اس کے لیے، بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، اللہ کے ہاں کامیابی کی دعا، تو وہ اس کا فائدہ اس کو ملے گا انشاءاللہ ضرور۔ اولاد اگر مثال کے طور پہ قرآن پڑھتی ہے یا فاتحہ پڑھتی ہے تو اس کے بعد کیا دعا کرے کہ اس کا اجر اور ثواب میرے والدین کو ملے گا؟ یہ جو چیز ہے نا کہ اولاد بذات کوئی بھی نیت نہ کرے، اولاد ذات خود ان والدین کا عمل ہے، یہ چلتا نہ بھی نیت۔ اچھا، اولاد سے ایک قدم آگے چلے جائیں، بھائی جی جی، وہ دعا کرے، فاتحہ پڑھے، تو اس کے بعد وہ کیا کہے تو اجر ان تک پہنچے، نیت تو کوئی کرے گا نا؟ نہیں، یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں ہے کانسیپٹ۔ ٹھیک ٹھیک، جی، ہمارے ہاں نا یہ جو ہے کہ پڑھو، پڑھ کے جمع کرو، پھر اس کو جو ہے میت کو بخش دو، آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ اس کی طرف سے اس انداز سے خرچ کریں جو اس کے لیے مستقل فائدہ مند ہو، یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے شریعت اس کی تائید نہیں اچھا، ایسا ممکن ہے حافظ صاحب کہ میں اپنے والدین کے لیے کوئی کنواں بنا دوں، جی جی، تو اس کنویں کا اجر اور ثواب میں انہیں کہوں کہ ان کو ملتا رہے؟ آپ نہ بھی کہیں تب بھی ملے گا، تب بھی ملے گا انشاءاللہ، تو کیونکہ آپ اولاد ہیں۔ تو میں نے قرآن جب ختم کیا ہاں جی، تو وہ تو میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا اجر اس کو میرے والدین عمل وہ نہیں پہنچ رہا، بات ہی وہ آپ کا ذاتی عمل ہے، آپ کی نیکی میں آپ کے والدین شریک ہیں، آپ نیت کریں نہ کریں، آپ اپنے والدین کا عمل ہیں، آپ کے ہر عمل میں شامل ہیں، لیکن اسپیشل برائی میں نہیں شامل، لیکن جی برائی میں تو نہیں، برائی میں اس وقت ہے اگر والدین کی تربیت کا عنصر برائی میں شامل ہے، تو اگر والدین میں اگر گناہ کرتا ہوں تو میرے گناہ کا اجر جو ہے وہ والدین کو بھی ملے گا؟ نہیں، اگر والدین کی تربیت غلط ہے، بعض والدین خود دین سے دور ہوتے ہیں نا۔ میں طارق بھائی کو شامل کر لوں؟ جی بالکل جی، بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج آپ نے 2 شہداء کے ذکر سے اس محفل کو آباد کیا،
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہماری خیر پر مبنی گواہی ان کے حق میں ان کے درجات کی ترقی کا ذریعہ فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے ساتھ، آپ کے پاکیزہ خانوادے کے ساتھ، آپ کے ساری نسبتوں کے ساتھ ویسے ہی محبت عطا فرمائے جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھی۔ آج کا دوسرا عنوان جس پر گفتگو کے لیے آپ نے قبلہ آپ صاحب کو مدعو کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے عبادت کو، جی اچھا نہیں میں تو ویسے کتب آن لائن کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، اس لیے میں مدعو ہونے والی کیٹیگری میں خود کو نہیں شمار کرتا، اس لیے اس مان پہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم سب میزبان ہیں۔ بے شک میں عرض کر رہا تھا کہ عبادات کے ذیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر وہ عمل خیر جو اللہ کی قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے، اسے ہم عبادت تصور کرتے ہیں۔ میں بالکل سادہ سیدھی بات وہ کر رہا ہوں جو میری طرح کے طالب علم کے درجے کا آدمی جسے سمجھ سکتا ہے، جس کے فہم کو جملے کو ریپیٹ کر دیجئے کہ ایک دفعہ۔ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی قربت، اس کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے، یا اس کی نیت اور ارادے سے کیا جاتا ہے کہ اس کام کے کرنے کے عوض میں اللہ کی رضا کی طرف بڑھ سکوں گا، اللہ کی قربت پا سکوں گا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کے وعدوں کا مصداق ہو سکوں گا، اس نیت سے کوئی بھی خیر کا عمل جب کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں عبادت کے درجے پہ تصور کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ عبادات کی عرف عام میں، بہت عام فہم زبان میں 3 بنیادی اقسام بتائی گئی ہیں۔ پہلی وہ جو ہماری بدنی عبادت ہے، جس میں وہ عبادت جو ہماری فرائض ہے، مثال کے طور پہ بدنی عبادت، پہلے ہم اس کو ذرا واضح کر دیتے ہیں۔ بدنی عبادت سے مراد وہ عبادات جس میں ہماری جسمانی مشقت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، جس طرح اسی طرح کی جو بدنی مشقت ہے۔ پھر ایک روزہ ہے، اسی کا حصہ ہے۔ اور دوسری عبادات کا جو قسم ہے اس میں مالی عبادت ہم اسے تصور کر سکتے ہیں۔ بدنی عبادت کے بعد مالی عبادت، وہ عبادت جس کے اندر میرا اور آپ کا مال استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور اس طرح کے کار خیر جس طرح کا ابرار بھائی سے اللہ کروا رہا ہے، اس طرح کے کام ان میں خرچ کرنا، یہ مالی عبادت۔ اچھا، اب تیسرا عبادت کی جو قسم ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اسے ہم مرکب عبادت کہتے ہیں، اور یہ وہ عبادت کی قسم ہے جس کے اندر بدنی عبادت بھی شامل ہوتی ہے اور مالی عبادت بھی شامل ہوتی ہے، جیسے کہ حج ہے۔ حج کے اندر آپ کا مال بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے اور بدنی مشقت سے بھی آپ گزر رہے ہوتے ہیں۔ عبادات کی ان تینوں اقسام میں کسی طرح کی بھی عبادت جو مجھ سے ہو رہی ہے یا آپ سے ہو رہی ہے، حقیقت میں اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ اس سے ہم سے راضی ہو۔ درست۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ کوئی بھی جو خیر کا عمل کیا جاتا ہے اللہ کے یہاں عبادت کے طور پہ ہوتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو خیر کا عمل ہے، کیا یہ صرف میرے لیے ہی نفع کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا میرے علاوہ میرا کیا ہوا خیر کا عمل کسی اور کے لیے بھی خیر کا، نفع کا، اس کے ترقی درجات کا، اس کی اللہ کو رضا پانے کے عمل میں شریک ہو سکتا ہے، معاون ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے قبلہ نے ابھی دعائے مغفرت کے حوالے سے کہا کہ اپنے مرحومین کے لیے، ان کی بات سے جو بات میں نے سمجھی کہ دعائے مغفرت جو ہے اس کے اوپر تو الحمدللہ پوری امت میں ہی ایک طرح کا اجماع پایا جاتا ہے، اور خود وہ اجماع کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن حکیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا احوال بھی موجود ہے، ان کی دعا بھی موجود ہے جس میں انہوں نے مومنین کی مغفرت کی دعا کر رکھی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہ منسوب ہے کہ انہوں نے بھی مغفرت کی دعا کر رکھی ہے۔ تو اس درجے تک ہم متفق ہو گئے اور ہم نے سمجھ لیا کہ دعا جو ہے، دعائے مغفرت، وہ کسی بھی انداز میں اپنے مرحومین کے لیے کی جائے تو وہ اللہ کے ہاں ان کی ترقی درجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ درست۔ اب وہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں اسے بخش دوں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو یا کسی کو بھی، تو کیا وہ قرآن اگر میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ اجر تو ثواب تو میں نے اللہ کی خاطر کیا نا، تو کیا اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے؟ بالکل، میں اس کو اس انداز میں سیکھا یا میں نے اس کو سمجھا، میں یوں سمجھتا ہوں اس پہ وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا جس پہ کہ صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے پوچھا کہ اگر تو اس کا قرض چکاتا تو وہ چک جاتا، تو یہ بھی آپ یہ دیکھیں نا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضور قبرستان سے گزر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک قبر جو ہے اس کے اندر عذاب ہو رہا ہے، بہت معروف حدیث ہم سب نے کہیں نہ کہیں ہمارے حافظے کا حصہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں اور 2 قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ بڑا عام زندگی میں جس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، جس کی بہت احتیاط نہیں کرتے، وہ 2 بنیادی کمزوریاں یا کوتاہیاں یا گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، اللہ کے زیر اتاب ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں برتتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے جلال نے اس کو گھیر لیا ہے۔ دوسرا جو شخص تھا وہ غیبت اس کی مستقل ایک عادت کا حصہ تھا، اس کی بنیاد پہ، تو دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب ذرا بڑے احتیاط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال جو محدثین نے ہمیں پہنچایا اس پہ ذرا توجہ رکھیے گا، اور پھر اس سے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا۔ میں ایک اس حدیث کو مکمل کر لوں۔ سرکار نیچے اترتے ہیں اور ایک ہری شاخ جو ہے اس کو لیتے ہیں، اس کے 2 حصے کرتے ہیں، اور ایک حصے کو ایک قبر میں لگا دیتے ہیں اور ایک کو دوسرے میں لگا دیتے ہیں، اور
ہمیں کیا بتایا، ہم تک تعلیم کیا آئی کہ جب تک یہ ہری ٹہنی جو ہے اللہ کی تسبیح میں رہے گی اس کی برکت جو ہے وہ اس تک پہنچتی رہے گی۔ اب میں اس سے یہ سمجھ پایا کہ اگر وہ جو ایک بے جان ٹہنی ہے اس کی تسبیح اس کے لیے فائدے کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ ہر شے تسبیح کرتی ہے، ہر شے تسبیح اس کی کرتی ہے، اور اس تسبیح وقت اگر قبر والے تک پہنچ رہی حضور کا ہے۔ ایک اور فرمان بھی ہمارے حافظے میں رہنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کوئی ہری چیز شاخ اس وقت تک سوکھتی نہیں ہے جب تک اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا پڑا ہوا، اس کی تسبیح کی ہوئی اس کو مردے کے لیے جو ہے وہ راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے، تخفیف عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو کسی بیٹے کا بیٹی کا بھی پڑھا ہوا جو ہے وہ اس کے لیے مقرب کا، دوست کا، احباب کا پڑھا ہوا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہسپتال میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے والدین کے ثواب کے لیے جو ہے وہ کمرے بنوا دیتے ہیں، وارڈز بنوا دیتے ہیں، میڈیسنز دے دیتے ہیں، ایسا ہے نا؟ جی جی بالکل، جیسا کہ ابھی ہمارے ہاسپٹل میں آپ داخل ہوں گے تو مختلف وارڈز نظر آئیں گے، تو ان پہ مختلف لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، تو جو بھی ایک سرٹن اماؤنٹ ہمیں پے کرتے ہیں۔ دیکھیں میری بچت کیا ہے کہ ہاسپٹل میں نے جو کمایا موسٹلی آپ کو پتہ ہی ہے تو اس پہ لگتا رہا، میری بچت یہ ہے کہ والدین کا نام اوپر لکھا ہوا ہے، اور جیسے یہ صدقہ جاریہ کی جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمارے والدین کو کسی طرح سے، اور میں ویسے بھی آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں اللہ سے کہ میرے جتنے اعمال ہیں نیک اس کا صلہ میرے والد صاحب کو بالخصوص اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں کسی بھی طرح سے۔ میری والدہ چونکہ رمضان المبارک میں جانے کا شوق تھا ان کو، اور دعاؤں میں ہی تھا کہ یا اللہ میں رمضان المبارک کے بیچ میں جو، تو وہ 15 رمضان المبارک کو چلی گئی اللہ امام حسن کی پیدائش کے دن، ہاں جی مبارک دن تھا۔ ہاں جی، تو میں کہتا ہوں والد صاحب وہ انتہائی نیک آدمی تھے، سادہ طبیعت، اور انہوں نے یہ جو فلانتھراپی کا کام انہوں نے ہی وہ کرتے تھے، انہوں نے کبھی ہمیں کہا نہیں لیکن ہم نے ان کو دیکھا، اور وہ بس دینے والوں میں سے تو، اور خوب دبا کے، یعنی جو ہمیں بھی کنجوس سمجھتے تھے، جو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن ویسا دل نہیں ہے ہمارا۔ تو بہرحال تو وہ بچت یہی تھی کہ ان کا نام لکھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں، اور دنیا میں بھی ان کا نام زندہ اللہ نے کر دیا کہ 200-400 سال کے بعد ابرار الحق کو تو کوئی نہیں جانے گا شاید، لیکن سغرا شفیع کا نام اللہ، سغرا شفیع اسپتال، تو اللہ ان کا اصل تو آخرت ہے اس میں مقام عطا فرمائے۔ تو اس میں جو بھی ہمیں ایک سرٹن اماؤنٹ دیتا ہے، جیسے کوئی اگر 20 لاکھ روپے دیتا ہے تو ایک بڑی سے وارڈ کی اس پہ نام پہ لگ جاتی، تو اپنے والدین کے نام پہ، یعنی کہ صدقہ جاریہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں، کوئی 5 لاکھ روپے دیتا ہے تو ایک روم اس کے نام پہ لگ جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے لکھا رہے گا، جو بھی اجر ملے گا۔ ہاں، تو وہ اپنے نام پہ بہت سارے لوگوں نے وہ اب ایسا کیا، گھوم کے دیکھیں تو بشرا انصاری صاحبہ نے اپنے والد صاحب کے نام پہ، اور ہر کسی نے، عمران خان صاحب نے شوکت خانم صاحبہ کے نام پہ وہاں پہ کمرہ کیا، اور اس طرح بے شمار لوگ ہیں۔ تو حضور یہ ایک ٹہنی اگر جو ہے وہ اپنا ذکر کر رہی ہے اور قبر کے اوپر جو ہے وہ اس کا اجر مل رہا ہے، تو بیٹا کرے گا اور باپ کرے گا تو نہیں ملے گا؟ یہ تو ہمارا اختراع ہے نا، کانسیپٹ جتنا بھی ہے کہ جو اس شوق کی وجہ، سب سے پہلی بات ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام صاحب وحی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بدریہ وحی بتا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امید ہے اللہ سے جب تک یہ خشک نہیں نہ ہوتی تو اللہ ان سے عذاب کی تخفیف کرے، یہ نہیں کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے کوئی سال ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ جو کنسیپٹ ہے یہ تو اختراعی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو ہم ہسپتالوں میں یا چیزوں پہ جا کے اپنے والدین کے ثواب اور اجر کے لیے ڈونیشن کرتے ہیں، اور وہاں سے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے اجر حاصل کر رہے ہیں، جی جی، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تو کر رہا ہوں میں کہنا اولاد کو بذات خود والدین کا عمل ہے، ان کو تو یہ نہ بھی لفظ بولے تو تب بھی والدین کے برابر کے شریک ہیں اجر و ثواب میں۔ تو اولاد کے علاوہ نہیں کوئی کر سکتا؟ نہیں، اولاد کے علاوہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جو ہے حضور کی حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص جو ہے نا جنت کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اسے آ کے خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا ایک درجہ جو ہے وہ بہتر کر دیا گیا، تمہیں اس درجے سے اگلے درجے میں منتقل، وہ پھر اس کے ساتھ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اسے مبارکباد دیتے ہوئے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ دنیا دار العمل تھی، یہاں پر تم موجود ہو، یہاں تو عمل کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تمہارے کس عمل کے سبب تمہیں یہاں سے اگلے درجے میں ترقی دی جا رہی ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے جو دنیا کے اندر موجود تمہاری اولاد ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ تمہارے محبین ہیں جو تم سے محبت کرنے والے تھے، ان میں سے کسی نے تمہارے حق میں کلمہ خیر کہا ہے، جس گواہی کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں ایک درجہ بلند جو ہے نا اس میں لفظ ہے باستغفار والدک، والد اولاد کی بخشش کی دعا جو ہے نا اس کا صلہ میں۔ اچھا، جو ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، میرا سوال ہے والدین کے لیے یا کسی کے لیے عمرہ، وہ اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے؟ دیکھیں جو عبادات ایک کلام کے بعد کر لیں پاس، ٹھیک ہے بات۔
السلام علیکم علی بھائی، میرا نام کرن ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ فطرانے کی رقم کتنی ہونی چاہیے اور کیا یہ روزے دار کو ادا کرنی چاہیے یا جو گھر کے تمام افراد کو ادا کرنی چاہیے؟ اور اگر کوئی پاکستانی باہر کے ملک میں رہائش پذیر ہے تو کیا وہ پاکستان کے حساب سے رقم ادا کرے گا یا جس ملک میں وہ رہائش پذیر ہے اس ملک کے حساب سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں واضح حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے گھر کے تمام افراد کی طرف سے، خواہ وہ بالغ ہوں نابالغ ہوں، بچہ ہو بوڑھا ہو، ایون ایک دن کا بچہ ہو، غلام ہو، ان کی طرف سے صدقہ فطر رکھا ہے. اور یہ ظاہر ہے مالی عبادت ہے، گھر کا ایک بندہ ادا کر دے باقی کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یعنی وہ باقیوں کا بھی دے گا. وہ فطرانہ جو ہے وہ اس کی مقدار جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہے وہ 1 سا ہے، آلموسٹ 2750 گرام، یعنی 3.25 کلو، یا راؤنڈ آف کر لیں تو 3 کلو گندم، یا اس کے ایکویلنٹ آپ رقم بھی ادا کر سکتے ہیں، یا 3 کلو کھجوریں، یا 3 کلو کشمش. یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں، یہ آپ نے ادا کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اسی کی کیلکولیشن کریں گے. اب یہ نہیں کہ ایک بندہ روزے یو کے میں رکھ رہا ہے اور کیلکولیشن پاکستان والی کر رہا ہے، نہیں، وہ یو کے اعتبار سے 3 کلو گندم یا اس کے ایکویلنٹ رقم کیلکولیٹ کرے، بھلے اسے پاکستان میں بانٹے، کسی بھی دنیا کے غریب کو دے، لیکن کیلکولیشن آپ کے جو کھانے کے اعتبار سے ہوگی، نہ کہ آپ نے دوسروں کو لے کے چلنا ہے. اور اس کا مقصد وہ ابو داؤد میں واضح آیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ فطرانہ ہے، جو روزہ دار سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی بے حیائی کا جملہ نکل گیا، کوئی غیبت ہو گئی، اس کے کفارے کے طور پہ رکھا ہے. اور یہ آپ نے بخاری مسلم میں آیا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے. عید کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو وہ عام ہوگا، عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. پیسوں کی فارم میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے اناج کی شکل میں دیں، لیکن اگر آپ پیسوں کی شکل میں دینا چاہتے ہیں ضرور دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ مرزا محمد علی انجینئر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ جس شہر میں رہنے والے ہیں، جس ملک کے رہنے والے، اس کے مطابق فطرانہ ہوگا. اور پھر آپ اپنی کلاس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صرف گندم کھانے والے ہیں یا آپ اس میں گوشت بھی شامل کرتے ہیں، اس میں مرغا بھی شامل کرتے ہیں، تو اس میں میوہ بھی اگر شامل ہوتا ہے تو پھر اس کا لیول فطرانے کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ ان تمام غلطیوں کے لیے صدقہ ہے جو کہ رمضان کے درمیان آپ سے سرزد ہو جاتی ہیں. آج کا سوال جناب، خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ 2 ہستیوں کے نام ہیں اس میں، جو آپ ہمیں ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ دیے گئے نمبروں پہ فون کر کے SMS کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، یا ٹیلی فون کر سکتے ہیں. اور صحیح جواب دینے والے کو ملے گا اسپارکس کا اسمارٹ واچ. یہ اسپارکس کا اسمارٹ واچ جو ہے یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے صحیح جواب میں. اگر ایک سے زیادہ صحیح جواب ہوئے تو پھر ہوگی قرآن دازی. ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے جناب کمل چیمہ صاحبہ نے، جو کہ CEO ہیں مائی امپیکٹ میٹر. مائی امپیکٹ میٹر، یہ امپیکٹ میٹر نام بہت اچھا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت وارم ویلکم آپ کو. کمل یہ فرمائیے مائی امپیکٹ میٹر کیا چیز ہے؟ مائی امپیکٹ میٹر ایک ڈیجیٹل ایپ ہے جو کہ آپ کی جو چیریٹی ہے، ڈونیشنز ہیں، اس کو بہت آسان ایک تو بنا دیتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی بھی چیز کے اندر ٹیکنالوجی لے آتے ہیں تو آپ اس کے اندر کنوینئنس لے آتے ہیں، سمپلسٹی لے آتے ہیں. دوسرا آپ اس کے اندر شفافیت لے آتے ہیں. تو آپ کی جو چیریٹیبل ڈونیشنز ہیں ان کو شفاف بھی بنا دیتی ہے. اگر میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو راشن دینا ہے تو آپ اس کو سمپلی اس کا شناختی کارڈ نمبر ڈال کے، فون نمبر ڈال کے، نام ڈال کے اس کو ایڈ کر لیں اور بتا دیں آپ نے اتنے کا راشن دینا ہے. اس بندے کو SMS چلا جائے گا، وہ اپنے گھر کے قریب والی دکان پہ جا کے وہ SMS دکھا کے جتنے کا آپ نے راشن کا دکان والے کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی پہلے. ہم نے اس طرح سے کیا ہوا ہے اس کو کہ جب کسی کو پہلی دفعہ راشن ملتا ہے، ہمارے پاس ایک کال سینٹر ہے، تو ہم ان کو کال کر کے جس کو راشن ملا ہے، نہیں جس کو راشن ملا ہے اسے کہتے ہیں اپنے قریب والی دکان پہ چلے جاؤ، اور اسی کی مدد سے اس دکان والے کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. دکان کی بہت ایک سمپل سی اردو میں ایپ ہے، وہ ایڈ ہو جاتا ہے، وہ ٹریکنگ ID ڈال کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کتنے کا راشن ہے. آپ کے پیسے دکاندار کو ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، کسی کو پیسے نہیں جاتے. اور پھر شناختی کارڈ کے نمبر کے اگینسٹ سب جو جس کو کوئی بھی بینیفٹ ملا ہے، راشن ملا ہے، آپ نے اس کو ایجوکیشن گفٹ کیا، اس کے بچے کو اسکول کی فیس گفٹ کی ہے، فیس ڈائریکٹ اسکول پہ جائے گی. آپ نے ووکیشنل ٹریننگ گفٹ کی ہے، وہ فیس ڈائریکٹ
ٹریننگ سینٹر میں جائیں گے. ایک سادہ ایک آدمی اگر کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے, اور ایک این جی او جو بہت بڑے پیمانے پہ جیسے کہ ابرار کی کر رہی ہے یہ بھی کر سکتی ہے؟ جی, آپ ہمارے پاس تقریباً پاکستان کی اس وقت 70 این جی اوز ہیں, اور بہت خوش قسمتی ہے کہ سہارا بھی, ابرار صاحب ادھر ہی بیٹھے ہیں, سہارا بھی ہے اس پہ اویلیبل, الخدمت بھی ہے, اللہ والے ٹرسٹ بھی ہے, بڑی بڑی تقریباً ساری این جی اوز اویلیبل ہیں, بڑی چھوٹی. تو اس پہ آپ جو ہے وہ جا کے ایک ہی جگہ پہ ساری این جی اوز ہیں, آپ ان کے کازز دیکھ سکتے ہیں, ان کے پیکیجز دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے جو لوگ ایڈ کیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے ویریفائڈ غریب لوگ ایڈ کیے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کاز میں. سو فار ایگزامپل سہارا نے رمضان کا راشن پیک ایڈ کیا ہوا ہے, وہ 5,000 کا ہے, کوئی 7,500 کا ہے, وہ آپ خرید سکتے ہیں, کتنے بھی پیکس آپ نے خریدنے ہیں وہ سہارا جو ہے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا. اگر کسی کو چاہیے یہ پیک, مثال کے طور پہ سہارا کا ایک 5,000 کا پیک ایک غریب آدمی کو چاہیے, وہ سہارا کی رسپانسبلٹی ہے, جو سہارا نے ایڈ کیے ہوئے ہیں وہ سہارا کو پیسے چلے جاتے ہیں, اور پھر سہارا وہ اپلائی کر سکتا ہے سہارا کے لیے کہ مجھے یہ پیکج دیا جائے, وہ تو سہارا کی اپنی وہ ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ ہم جب بھی کسی این جی او کو پیسے بھیجتے ہیں تو ہم ان سے ایک پوری رپورٹ بھی لیتے ہیں. سہارا گیوز اس اے رپورٹ, الخدمت جو ہے وہ ایک بتاتے ہیں جی ہم نے ان پیسوں سے یہ کیا, جس کو بھی پیسے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان پیسوں کا کس طرح سے استعمال ہوا, اور وہ پھر ہم ڈونر تک پہنچاتے ہیں. سہارا یا الخدمت یا جتنی بھی اس پہ این جی اوز ہیں, تو آپ کی اس ایپ کا پھر آڈٹ بھی ہوتا ہوگا؟ جی, ہمارا ان کے پورا ایک فنڈ مینجمنٹ سسٹم ہے این جی او کے پاس, ان کو ریئل ٹائم ڈونیشنز نظر آ رہی ہیں, وہ اپنی کازز ریئل ٹائم ڈال سکتے ہیں, ریئل ٹائم سارا کچھ, اور جو ڈونر ہے اس کو بھی سارا کچھ ریئل ٹائم نظر آ رہا ہے. تو اس کو بھی جیسے اگر آپ نے کسی کو راشن دیا, جب وہ راشن پک کرے گا آپ کی ایپ میں نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ اس نے راشن پک کر لیا. جب تک پک نہیں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تک پک نہیں کیا, جب وہ پک کر لے گا آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اگر آپ نے کسی کے بچے کی اسکول کی فیس دی ہے تو وہ بھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا, اور آپ کو بچے کی اٹینڈنس اور رزلٹ وہ بھی نظر آتا رہے گا. تو اس طرح, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں, آپ پیسے دیتے ہیں, اسکول فی کے لیے دیتے ہیں, مگر وہ اس کے لیے استعمال نہیں. اسکول فی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ اسکول کو جائے گی, ڈائریکٹ اسکول کو جائے گی. دوسرا یہ کہ ہر شناختی کارڈ کے اگینسٹ جو بھی بینیفٹس ہیں وہ سارے ریکارڈ ہو جاتے ہیں, تاکہ اگر کسی کو راشن مل گیا, کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہیں, بہت 10 لوگوں سے جا کے راشن لے لیتے ہیں, اور بیچارہ جو سفید پوش ہے اس کو کچھ نہیں ملتا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی شناختی کارڈ ایڈ کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پہلے سے کوئی بینیفٹ ملا ہے کہ نہیں, اس کی پوری ہسٹری بینیفٹس کی ادھر اویلیبل ہوتی ہے. اس سے ایک سب سے بڑی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ ہرٹ نہیں ہوتی. نہیں, اگر میں کسی کو ایڈ کروں گی میرے علاوہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا, سوائے اگر میں ایکسپلسٹلی کسی کے ساتھ شیئر کروں. اگر میں, کیونکہ جیسے آپ فیس بک پہ فرینڈز بناتے ہیں, اس ایپ میں بھی آپ امپیکٹ بڈیز ڈونرز آپس میں امپیکٹ بڈیز بن سکتے ہیں, میں اور آپ امپیکٹ بڈیز بن سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ امریکہ میں رہتے ہو, میں پاکستان میں رہتی ہوں, میں گاؤں میں جا کے غریب لوگوں کو ایڈ کر لوں, پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, پھر آپ ان کو مہینے کا راشن دینا شروع کر دیں, اس طرح کر دیں. ہاں البتہ جو این جی اوز ایڈ کرتی ہیں, اگر سہارا نے کچھ غریب لوگوں کو ایڈ کیا یا الخدمت نے پورے پاکستان سے بیواؤں کو ایڈ کیا, تو وہ سب کو نظر آتا ہے. کیونکہ وہ اس لیے سب کو نظر آتا ہے کیونکہ وہ ویریفائڈ غریب لوگ ہیں, ان کو کوئی بھی دے سکتا ہے, اور ان کی کیا اسے کہتے ہیں, ان سے پوچھ کے ہی انہیں ایڈ کیا جاتا ہے. اس میں اسکالرشپس بھی ہوتی ہیں؟ جی, ہمارے پاس جو ہے ابھی ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا, ارن ٹیک, سیکھو اور کماؤ, جس میں ہم نے ایک بچے کی اسپانسرشپ رکھی تھی, جو کہ موسٹلی ابھی وہ ساری ہو گئی ہیں. ہمارے تقریباً 3-4 بیچز اس کے سٹارٹ بھی ہو چکے ہیں. بڑے بڑے جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں انہوں نے ڈونیٹ کیا. زاہد رفیق صاحب نے پورا بیچ ہی ڈونیٹ کر دیا. اس طرح بہت سارے لوگ پورا بیچ ڈونیٹ کر دیتے ہیں, یا باہر کے جو اپنا کے ڈاکٹرز ہیں وہ ڈونیشن بھیجتے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک بچے کی 6 مہینے کی آئی ٹی ٹریننگ, 6 مہینے کی گروسری اور لیپ ٹاپ, یہ تینوں چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی تھیں ایک بچے کے لیے پر بچہ. اور وہ جو آئی ٹی ٹریننگ ہے وہ جو پاکستان کے ٹاپ آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, کارویٹ, انیبلرز, یہ پی این وائی ٹریننگز, وہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں, اور اس بچے کو لیپ ٹاپ بھی ملتا ہے, اور اس بچے کو 6 مہینے کی گروسری صرف اس لیے ملتی ہے کہ اگر وہ کوئی اور جاب کر رہا ہے تو وہ اسے چھوڑ کے اس کے ماں باپ کو بھی انسینٹیوائز کرنے کے لیے کہ اگر پوری اٹینڈنس ہوگی تو اگلے مہینے کی بھی گروسری مل جائے گی. اس میں جو بچوں کی سلیکشن ہوتی ہے, کافی دفعہ بہت سارے بچے آ جاتے ہیں. اول تو ہماری این جی اوز بھی بہت ہیلپ کرتی ہیں کہ کون واقعی غریب بچے ہیں, اور اگر بہت زیادہ غریب بچے آ جائیں تو پھر ان کا ایک ہم انسٹیٹیوٹس کی مدد سے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کون زیادہ میرٹ پہ ہے ٹو ریسیو دیٹ بینیفٹ. اگر کوئی ایسا بچہ آنا چاہے جو کہ اتنا غریب نہیں ہے لیکن ٹیلنٹڈ بہت زیادہ ہے, اور لیکن اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ یہ 6 مہینے والا کورس کر سکے, ان کو بھی وہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں. صرف یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے ایک 80 کا بیچ, 2 بیچز سٹارٹ کیے 40 کے, تو اس میں 53 بچے ایسے تھے جن کو لیپ ٹاپ اور راشن کی ضرورت تھی,
باقی بچے جو ہے ان کو ٹریننگ کی تو ضرورت تھی مگر لیپ ٹاپ اور راشن کی ضرورت نہیں تھی, تو پھر وہ لیپ ٹاپ اور راشن کے جو پیسے تھے وہ بچ گئے, وہ اگلے بیچ میں استعمال ہو جائیں گے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل, کیا بات ہے. اس کا مطلب یہ جو ہمارے یہاں لیپ ٹاپ دینے والی رسم ہے ایک کالجز اور اسکولز میں جا کے, یہ بڑی افیکٹو ہے بچوں کو. یہ کیونکہ دیکھیں جو بچہ اس طرح کی 6 مہینے کی ٹریننگ لے لے, وہ جو فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں, فائیور ہے, اپ ورک ہے, اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں, ان پہ پوری دنیا میں کہیں سے بھی جاب اٹھا سکتا ہے, اور وہ بچہ $200-300 مہینے کا کما سکتا ہے. یہ ویب ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں. اس کے تھرو یہ بچہ صرف اگر میٹرک یا ایف اے پاس ہے تو وہ یہ 6 مہینے کا کورس کر کے $200-300 کمانے کے قابل ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ڈالر پیگڈ انکم جو ہے وہ کتنی مفید ہوتی ہے, وہ پوری فیملی کو پاورٹی سے پل آؤٹ کر لیتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آئی ٹی ایکسپورٹ انکم بھی پاکستان کی اس وقت تقریباً کوئی $2.7 بلین ہے. اگر ہم اس طرح کے 10,000 بچوں کو 20,000 بچوں کو ٹرین کر دیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس آئی ٹی ایکسپورٹ انکم پہ کتنا مثبت اثر پڑے گا اور وہ کہاں تک جا سکتا ہے. کیا بات ہے. ابرار, آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا جی امپیکٹ میٹر کے ساتھ کانٹریکٹ ہے میرا خیال ہے, اور یقیناً انشاءاللہ میرے ویسے ہمارے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو اور ان کو زیادہ علم ہوگا کہ کتنا ریونیو ان کے ذریعے آتا ہے. ورنہ ہم مختلف جگہوں پہ کانسرٹس بھی کر لیتے ہیں, ٹیلی تھونز بھی کرتے ہیں, اور زکوٰۃ کیمپین بھی آؤٹ ڈور بھی ہوتی ہے. اور زیادہ ڈونیشن کس سے آتی ہے کانسرٹ کرنے سے؟ جی جب ہم ایک ایونٹ کرتے ہیں اور اس پہ بہت سارے لوگوں کو مخیر حضرات کو جمع کر کے اور کرتے ہیں, اس میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر اوور آل بھی حالات کو دیکھتے ہوئے, نرم حالات ہیں بڑے آج کل ذرا نرم ہے, تو طرح کا لفظ آپ نے ویسے ایم ہی استعمال کر لیا ہے, اچھے خاصے نرم, اچھے خاصے نرم, تو اس کا امپیکٹ بھی ڈیفینیٹلی آیا ہے. جی بالکل آیا. یہ میراتھن پہلے بہت زیادہ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, اوور آل امپیکٹ نہیں آیا. یعنی یہ اللہ کا کام, ادھر اللہ کا بیچ میں, اللہ تعالیٰ کی انٹری ہر کام میں ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ جتنی سہارا کو چاہیے نا وہ کہاں. اب جیسے ڈونر بیس آپ کا 10 لاکھ بندے جو ہے نا, وہ پہلے اگر 1,000 روپیہ دے رہے تھے, اب وہ 200 پہ آ گئے ہیں, یا ان میں سے بہت سارے لوگ دے ہی نہیں پا رہے, اس طرح کا کم ہو گیا ہے. لیکن جو بڑا ڈونر ہے اس نے زیادہ دینا شروع کر دیا. تو جو اوور آل آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جائے, یہ اللہ کے کام میں ہے. ایسا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں کمی نہیں آتی. کیا بات. ہر سال سے ایک بڑا رواج چلا تھا, مختلف این جی او جو تھی وہ میراتھن کرتی تھی آ کے 2-2 3-3 گھنٹے کے. اب وہ رواج کم ہو گیا. ویسے واقعی ہم بھی اس بار اب ہم نے نہیں کیا وہ, لیکن میں چونکہ یو کے کا ٹور کر کے آیا ہوں, وہاں پہ بہت اچھا رسپانس تھا, اور جانے سے پہلے ایک پاکستان میں بھی کیا ہے. جتنا اللہ نے ٹیلی تھون, ہم مجھے یاد ہے ایک بار ٹیلی تھون سے نا ہمارا کسی اور نے اسی ٹائم پہ کوئی میچ تھا, کرکٹ میچ تھا, تو کسی نے نہیں دیکھا ہمارا ٹیلی تھون ہی نہیں دیکھا. تو اس وقت ہم نے اس چینل کو پیسے بھی دیے تھے. ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں گے. تو میں نے اینڈ پہ میں نے کہا دعا کریں, تو ہم نے دعا کرا دی کہ اللہ ہمارا ٹارگیٹ پورا کر. تو مجھے ساتھ ہی ایک فون آ گیا, بندہ کہتا ہے وہ آپ آئیں گے میری طرف ذرا کل, تو میں آپ کو کچھ تھوڑے سے میرے پاس اماؤنٹ تھی. تو اس وقت ٹارگیٹ کو اتنا زیادہ نہیں تھا, 1.5 کروڑ کا ٹارگیٹ تھا ہمارا. تو اس نے کہا, تو اس نے لا کے نا کچھ پیسے سامنے رکھ دیے, اس میں لفافے میں تھے, تو 1 اور 2 اور کچھ اور لکھا ہوا تھا 00. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کتنے, 1,20,000 ہے یا 12 لاکھ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہتا ہے 1,20,00,000. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں یہ پرائز بانڈز ہیں 40,000 والے, اور ان میں سے 3 چیک کر لیجیے گا, نکلے ہوئے بھی ہوں گے شاید بیچ میں سے. ہم نے تو چیک نہیں کیا, چیک کیا تو 5-5 لاکھ کے 3 وہ بھی نکلے ہوئے تھے. تو ایک ہی بندے سے اللہ نے ٹارگیٹ پورا کر. تو اللہ کا کام ہے, وہ کرا لیتا ہے. جب اللہ کرا لیتا ہے, مانگنا ہوتا تو مشکل کام ہے. تو ہے. میں اکثر ایک جوک سناتا ہوں کہ ٹیلی تھون پہلا کیا تو خان صاحب اگلے دن نا جہاز میں مل گئے مجھے کہیں, تو کہتے ہیں ہاں ابرار کیسا گیا تیرا ٹیلی تھون میں, کل دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ. میں نے کہا خان صاحب اچھا گیا ہے, لیکن مانگتے ہوئے شرم بڑی آتی ہے. تو ایک دم سے ہنس کے کہتے ہیں ہاں شروع میں مجھے بھی آتی تھی, بعد میں ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں. اس کی اسسٹنس لوگوں کو کتنے سالوں سے مل رہی ہے؟ ہم نے لانچ کیے ہوئے بھی ہمیں لیس دین اے ایئر ہوا ہے. ہم نے پچھلے رمضان میں لانچ کیا تھا. لوگوں نے رسپانس دی اس پہ؟ لوگوں نے الحمدللہ, یہ بھی وہ جیسے ابرار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. ود ان اے ایئر, ابھی سال ابھی ہوا ہے آ کے پورا, ابھی بھی 1 مہینہ رہتا ہے سال ہونے میں, تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا. آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں دیکھیں, مجھے پرسنلی اگر میں اپنی بات دیکھوں, میں اس کی میجر شیئر ہولڈر ہوں, اور مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مطلب میں اس سے کوئی چیز نہیں نکالتی, میں سیلری لیتی ہوں. اٹس اے سروس. البتہ اٹ از
ہم نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے کہ اٹ از اے فار پروفٹ, اور وہ اس لیے کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے گلوبل ایپ. اور گلوبل جب آپ ایک پچھلے 50 سالوں میں 50,000 ایسی کمپنیز ہیں جن کا 50 ملین ویلیویشن سے اوپر کی ویلیویشن گئی ہے, اور صرف 144 این جی اوز ہیں, کیونکہ این جی اوز اس اسکیل پہ نہیں جا سکتی, کیپٹل انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی. کیپٹل انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے اور کسی بھی چیز کو گلوبل لے جانے کے لیے, اس کے لیے آپ کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا اسٹرکچر رکھیں. جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ ظاہر ہے بہت ڈونیٹ کرتے ہیں, امریکہ میں ہو, انگلینڈ میں ہو, یا باقی ملکوں کے رہنے والے مسلمان بھی, وہ اس ایپ کو کتنا یوز کرتے ہیں یا کتنا سیریسلی اس کو لے رہے ہیں؟ وہ زیادہ یوز کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے وہ پاکستان میں کتنا کوئی فگر دے سکتے ہیں؟ اماؤنٹ میں ابھی ہمارے تقریباً کوئی 12-13 ہزار ڈونرز ہیں. جو پاکستان سے باہر ہیں وہ کم ہے. یہ ڈونرز پر منتھ ہیں یا پر اینم ہے؟ یہ ڈونرز ہیں, بس سبسکرائبڈ ہیں. ہاں, وہ کبھی بھی دے سکتے ہیں, چاہے روز دیں. کچھ ان میں سے روز کوئی صدقہ نکالتے ہیں, کچھ ان میں سے مہینے میں نکالتے ہیں, کچھ ان میں سے ہر ہفتے نکالتے ہیں. دیر سبسکرائب, جیسے آپ فیس بک کا آپ کی پروفائل ہے, آپ کی سبسکرپشن ہے فیس بک کی, اسی طرح اس ایپ کی آپ کی سبسکرپشن ہوتی ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے ایپ اسٹور سے یا گوگل پلے اسٹور سے, آپ ڈاؤن لوڈ کریں, اپنی پروفائل بنائیں, اس کے بعد اب اس میں ہم جب بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اس میں ڈونرز کی بڑی اسٹکنیس ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم ان کو ریوارڈز دیتے ہیں, ہم نے اس کو گیمیفائی کیا ہوا ہے, ان کے لیولز بڑھتے جاتے ہیں جیسے ڈونیشن زیادہ ہوتی ہے, پھر ان کے فرینڈز اس پہ ہیں, پھر وہ اپنی ساری ڈونیشنز کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں, ہر ٹرانزیکشن دیکھ سکتے ہیں, تو ان کو پورے پائی چارٹس ہیں, گرافس اس طرح نظر آتے ہیں. تو وہ ایک دفعہ جب ڈونر آ جاتے ہیں تو وہ اسی کے تھرو ڈونیٹ کرتا ہے. بہت خوب. مگر باہر کے جو آپ نے کہا جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, ان کے لیے سہولت یہ ہے کہ جیسے آپ اوبر پہ دیتے ہیں نا, یا اپنا فوڈ آرڈر کرتے ہیں, آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کر دیتے ہیں بہت آسان طریقے سے, اسی طرح اس ایپ پہ ہوتی ہے. تو وہ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں, اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو انہوں نے پیمنٹ کر دی, سہارا کا انہوں نے کاز دیکھا, انہوں نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا, انہوں نے اس پہ پیمنٹ کر دی, سمپل. تو اب باہر کہیں پہ بھی دنیا میں آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, جس طرح آپ کھانا آرڈر کرتے ہیں ویسے آپ سہارا کی کسی بھی کال, جس طرح آپ کھانا آرڈر کرتے ہیں اس طرح آپ ڈونیشن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. جناب میں یہ ڈونیشن کر رہا ہوں, کمال بات ہے. لیکن یہ بات جو ہے نا, بہت شکریہ کمل آپ کا, آپ نے بڑی انفارمیٹیو باتیں کی, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مانگنا باقاعدہ ایک بہت بڑی سائنس بن چکا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں پیسے اکٹھے کریں, فائدہ بھی لوگوں کا ہو رہا ہے, لیکن لوگوں کے آگے جھولی پھیلانا جو ہے بلال بھائی, ایک چیز آپ کے آڈینس کو بتانا بڑی ضروری ہے, ویورز کو, کہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں جب بھی آپ کسی کو ڈونیٹ. ایک میں رکھتا ہوں کم از کم, کوئی اگر میرے سے مانگ رہا ہے بڑی اماؤنٹ, چھوٹی تو چلو بندہ ویسے ہی, ایک تو یہ کہ کون مانگ رہا ہے, نمبر 2 کیا اس کے ادارے میں کارپوریٹ گورننس ہے, گڈ گورننس ہے, کہ کلا بندہ اتنی چیک سائن, ایک بندہ جو ہے نا اس پہ آپ نہیں کر سکتے, ایک سسٹم ہونا ضروری ہونا چاہیے. نمبر 2, نمبر 3 انہوں نے کیا ہے, کر کے کیا دکھایا, یہ 3 چیزیں اس کسوٹی پہ آپ پرکھیں گے نا تو آپ کو فیئرلی آئیڈیا ہوگا کہ یار نہیں انہوں نے الخدمت ہے, سہارا ہے, فلان شوکت, نہیں یار انہوں نے کام کی, یا کوئی اور آرگنائزیشن نہیں انہوں نے کام کیا ہے, نظر آیا وہاں, ٹھیک ہے. اچھا ان کے اس میں سسٹمز ہیں کہ نہیں ہیں, اکیلا بندہ چلا رہا ہے, نہیں سسٹمز ہیں, پورا بورڈ ہے, فلاں ہے, وہ سارا. اچھا تیسرا کر کون رہا ہے, تو ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ملا کر پھر جج کریں, ان تینوں چیزوں کو ملا کر جج کریں. ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ پیسے آئے ہیں اور پھر ان کو سپینڈ بھی کرنا, اور وہ افیکٹ جو ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے. اس لیے تینوں کریکٹرز جو ہیں یہ بڑے اچھے بتائیں. واپس آتے ہیں تو پھر صدقہ جاریہ پہ انشاءاللہ وقت ملا تو اس کنٹینیو کرتے ہیں اسی گفتگو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس گفتگو جو ہے نا وہ بڑی کیا کہنا چاہیے, نظریاتی قسم کی ہو رہی ہے کہ صدقہ جاریہ کہتے کس کو ہے. صدقہ جاریہ اگر آپ دیں اور یہ دعا کریں کہ جناب اس کا اجر و ثواب جو ہے یہ میرے والدین کو پہنچ جائے, تو وہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ دعا کی صورت میں تو پہنچ سکتا ہے, لیکن اجر وہی ہے جو کہ وہ اپنی زندگی میں کر گئے ہیں. ایسا ہی ہے نا سر؟ تو سر یہ جو ساری ہماری چیریٹی آرگنائزیشنز اس دنیا جہان کے اندر چلتی ہیں, اور دنیا جہان میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو, غیر مسلمانوں میں بھی یہی تصور پایا جاتا ہے. میں اہل کتاب کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو وہ نیک کام کریں گے اس کا اجر و ثواب ان کے جو گزرے ہوئے لواحقین ہیں وہ جاتا ہے. تو یہ تو اسلام سے بھی پہلے کا تصور موجود ہے, تو اس میں تبدیلی لانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ نہیں جاتا؟ بلال بھائی یہ پہلے اگر جاتا ہے نہیں بلال بھائی پہلے یہ کدھر ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے جو نیک کام کرتے ہیں ان کے جو پیچھے ہیں ان کو بھی سارا وہ پہنچتا ہے. اس نظریے کی میں نظریے کی بات کر رہا ہوں, ان کے ہاں یہ نظریہ ہے, وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے وہ الگ بحث ہے. نظریہ ہونا اور چیز ہے, لیکن نظریہ وہی معتبر ہوگا نا جس کو قرآن و سنت جو ہے وہ تائید کرے گا.
جی شریعت تعید کرے گی جس کو, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی تصدیق ہوگی. جی دیکھو نا دین مکمل ہے, اور دین ہمارا جو ہے وہ آگے سمجھ بات. جی یہ فرمائیے کہ وہ اگر پہنچ جاتا ہے تو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ پہنچنے دیں, پہنچ جائے, شرعی طریقے سے دلیل مل جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا اگر لیکن اپنے ذاتی مفروضے سے ہم پہنچا دیں تو ظاہر ہے آخر جتنی بھی شریعت ہے, جتنی بھی آپ شریعت کو ایکسپلین کرتے ہیں, جی جی وہ آپ کا اپنا فہم ہی ہوتا ہے نا. نہیں, کتاب و سنت کی واضح دلائل ہے نا, صرف فہم جو واضح دلائل ہیں اس کے کم از کم 4 مسالک تو موجود ہیں نا. جی تو چاروں کے پاس واضح دلائل موجود ہیں نا, تو اپنی دلیل کو اتنا زیادہ ٹھوک بجا کر پیش کرنا کہ دوسروں کا اجر اور ثواب ہی ختم ہو جائے, اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی آپ کو؟ دیکھیے بلال بھائی, ہم اس کو ٹھوک بجا کے ختم نہیں کرتے, ہم صرف اس بات کو کہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے. اب میرے مسلک کے دائرے سے باہر نہ جائے. نہیں, میں مسلک کے دائرے کے پابندی کا قائل نہیں ہوں, میں الحمدللہ اس بات کا قائل ہوں. ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی بالکل مختلف رائے رکھتے ہیں, رائے رکھنا اس کا حق ہے. دیکھیں میں کسی کی رائے پر آپ کی رائے اپنی مسالک کے باہر رائے رکھتے ہیں, یہ رکھتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی رائے رکھتے ہیں. رائے رکھنے میں شریف آدمی ہے وہ تو بیچارہ رائے رکھتا ہی آپ لوگوں کی. نہیں ماشاءاللہ وہ دیکھو نا کام کر رہے ہیں. دیکھیں بنیادی بات بلال بھائی یہ ہے, اس بات پہ ہمارے اندر دیکھیں جو مشترکات ہیں نا, میں ہمیشہ ان کو زیادہ واضح کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. موضوع کے اوپر رہنا ہے, حضور والا اسی پہ ہی بات کر رہے ہیں نا, ایصال ثواب کی بات ہو رہی ہے, اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اگر سارے ثواب کا کانسیپٹ چھوڑ دیں تو یہ تو ساری این جی اوز ڈک ڈاؤن ہو جائیں گی. حضور والا دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا اور آپ کے فرامین کا نام ہے, یا میرے اور آپ کے فہم کا نام؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے عمل کا نام ہے. امام احمد بن حنبل حدیث لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کا اہتمام کرتے ہیں, جنازہ پڑھاتے ہیں, قبر میں اتارتے ہیں. قبر میں اتارنے کے بعد جب زمین برابر ہو جاتی ہے, حدیث کے الفاظ یعنی قبر مکمل ہو جاتی ہے, پروسیس اس کا جنازے والا جو جنازے کی دعا والا اس سے ایک درجہ آگے کی مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں. قبر بند کر اور سرکار دو عالم دیکھتے ہیں حضور کے چہرے انور جو ہے متفکر اس کے اوپر آثار نظر آتے ہیں, اور حضور تسبیح فرمانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ وقت کے بعد حضور کی تسبیح جو ہے اس میں آواز بلند ہونا شروع ہوتی ہے, اصحاب بھی حضور کی اقتداء میں وہ تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر حضور تکبیر فرماتے ہیں, اصحاب ان کی اقتداء میں تکبیر فرمانا شروع کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور کا چہرہ جو ہے اس پہ آثار جو ہے وہ نرمی آ جاتی ہے, ایک اطمینان طمانیت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتی ہے. اصحاب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قبر نے ان کو جو ہے اس کے اوپر سختی برتنا شروع کر دی تھی, تو تمہارے اور میرے یہ جو پڑھنے کا عمل ہے گویا اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس سختی کو آسان فرما دیا. اب اگر تسبیح کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا, اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے قبر کے اندر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے اس کی کشادگی کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو قرآن جو کلام کامل ہے اس کو براہ راست اللہ کی وحی میں دھلی ہوئی, حضور کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے جو ہم تک اللہ کا کلام پہنچا اس کو پڑھنے سے پڑھ سکتا ہے نا حافظ حضرت. اچھا ادھر میں ایک اگر آپ اجازت دیں, آپ میں اس کو بالکل دنیاوی اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ذرا سوچنا اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ نہیں پہنچتا, میں ایک بات کر رہا ہوں, کوئی نہیں پہنچتا بھائی. اچھا جب ہم یہ کہہ دیں گے تو عین ممکن ہے کہ بے شمار لوگ جو قرآن پاک پڑھ کے, اب مجھے کل ایک بچی کا فون آیا, فین ابرار بھائی میں نے آپ کی والدہ کے لیے قرآن پڑھا تو وہ آپ نے نا ان کو ہدیہ کرنا ہے. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے. اچھا عین ممکن ہے اس کے بعد وہ پڑھنا ترک کر دیں اپنے والدین کے لیے یا کسی کے لیے کہ بھائی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. اب دوسری صورت میں یہ سوچ لیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ پڑھنا ٹھیک ہے, پہنچ جائے گا ان کو, تو ابھی پہنچا نہیں ہے, ابھی پہنچا نہیں ہے. بات ہی نہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ پہنچا نہیں ہے, لیکن لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. کوئی حج کر رہا ہے, کوئی عمرہ کر رہا ہے, کوئی لاکھوں کروڑوں تسبیحاں کر رہا ہے, کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے, اور وہ خود دنیا سے چلا گیا. وہ اسی کے کھاتے میں اس کے والدین کو جن کو دینا چاہتا تھا ان کو نہیں دے سکا, لیکن اپنے لیے اس کو ثواب ہوگا. نہیں دیکھو جو اپنے پڑھ اپنے لیے. اسی طرح دوسری نسل سامنے آئی, اسی نے اپنے والدین کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. اب ادھر پہنچا نہیں لیکن وہ اس کے اپنے کام آئے گا. ایک کام تو چل رہا ہے نا, ایک نیک کام اور عبادات میں اضافہ. یہ دیکھیں بات ہے جہاں تک والدین کا معاملہ, ابرار سے اگری کرتے ہیں آپ
کہ یہ ایک سلسلہ جو نیکی کا ہے اس کو بند کیوں کرنا ہے؟ میں بند نہیں کرنے کا میں کہتا ہوں شریعت کے مطابق رکھ کر دیکھیں نا، شریعت کے اندر بندہ مکلف ہے، وہ حدیث جو سنائی ہے وہ شریعت میں شامل نہیں ہے. دیکھو جس حد تک ثابت ہے اس کا ہم انکاری نہیں ہے، لیکن ثابت سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ثابت کا مطلب ہوتا ہے جو کام اصل ہے، قانون یہ ہے کہ اسلام میں انسان خود پابند ہے. ایک حدیث ہوتی ہے پھر اس کے متبادل دوسری بھی ہوتی ہے، تو ثابت کا لفظ بڑا سخت ہے. وہ حدیث جب آپ کو حضرت عطیہ ہو گئی، انکاری نہیں، بات سمجھ لے تھوڑا. پھر صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ذکر کر رہے ہیں اس سے اگر قبر کشادہ ہو رہی ہے تو وہ تو نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں. جی ہاں، یہی میں عرض کرتا ہوں، ان کا تو کوئی موقع دینا ہے ان کے ساتھ. بلال میں تھوڑا سا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ موجود تھے وہاں اس لیے ان کے اوپر، لیکن جب انہوں نے فرمایا کہ اصحابہ کرام بھی ساتھ تھے اور وہ بھی ذکر میں شامل ہوئے، ذکر میں شامل ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا بھی نہیں اور استفسار کیا. اور حدیث کے الفاظ حافظ صاحب تو کیونکہ عربی لغت سے کہ ماہر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ حضور نے وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. ہماری تصویر پڑھنے سے بلال بھائی دیکھیں بات یہ اصحاب کی پڑھی ہوئی جو ظاہری طور پہ نہ وہ ان کے بھائی ہیں، نہ ان کے بیٹے ہیں، نہ ان کی اولاد ہے، ان کا پہنچ رہا ہے، ان کا پہنچ رہا ہے اور شہادت رسول. بات مجھے میں صرف جو کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا اگر میں موقع دیں سمجھانے کا تو میں شاید بات سمجھا پاؤں. جی ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو حق ہے اختلاف کا، آپ اگر نئی رائے سے متفق تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں یا میری رائے سے، لیکن کم از کم اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتے ہیں اچھے انداز. بسم اللہ. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے جو بات عرض کی ہے، نقطہ نظر پیش کیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اپنی عبادت کا بذات خود پابند بنایا ہے. اب انسان اپنی نیکی کا خود پابند ہے. حج بدل ہو سکتا ہے؟ جی حج بدل ہو سکتا ہے. میں بات پوری کر لیتے مجھے ایک منٹ، میں بتاتا ہوں حج بدل بھی ہو سکتا ہے، بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. بلال بھائی بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے، یہ بتاتا ہوں، بات تو کرنے دینا مجھے، میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، کہ انسان کی محنت اس کے کام آئے گی، قیامت والے اس کی محنت دیکھی جائے گی، اسی کے اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اصل جو ہے وہ انسان و ذات خود اپنی بات کا پابند ہے. ہاں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کا فائدہ اس میں سے خاص کر دیا وہ ہم تسلیم کریں گے اپنی طرف سے. اس میں آپ حدیث کو تسلیم کر لیں بھئی، اس میں ہے نبی علیہ السلام صاحب بھئی آپ کو بتا دیا کہ اس کو دبایا، آپ نے پڑھا وہ ہو گیا. اب بعد میں قیاس نہیں ہوتا، عبادات میں قیاس نہیں ہوتا. یہ تو بات ہی آپ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ اہل حدیث ہیں اور حدیث کو قبول نہیں کر رہے. میں حدیث کو قبول کر رہا ہوں تو کر لیں، آپ کہیں ملتا ہے پھر وہ قبول کرتے ہیں، لیکن جو ان کو جتنا ان کی نظریے کو تقویت دیتی ہے نہیں، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں نبی تو حدیث کو آپ قبول نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا بھائی پتہ چل گیا قبر دباتی ہے، مجھے آپ کو پتہ چلے تو آپ بھی پڑھ لیں. دیکھیں میرے آپ کو سوچ نہیں ہے، میں اس حد تک اس کو مانتا ہوں. حافظ صاحب اگر یہ سرکار دو عالم، اگر یہ بات صرف سرکار کے علم میں اضافے کے لیے اللہ نے بیان کرنا ہوتی نا تو حضور اس کو مخفی رکھتے. حضور نے اصحاب کو بتا کہ میرے اور آپ کی تعلیم قبر کی ہولناکی بیان کرنی ہے. دیکھو میرے اور کوئی ہولناکی بیان نہیں، ہول قبر دبایا ہے، شاہ جی قبر دبایا ہے، یہ پرابلم ہوا ہے. صاحب وہ قبر کو دبایا ہے، آپ نے ذکر کیا وہ قبر نے کشادگی کر دی. حدیث سامنے واضح ہے. قبر برزخ ہے. میرے آپ کے پاس کیا سورس ہے کہ مجھے آپ کو بھی اس طرح دبا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا. جی تو نہیں پتا چلا ہماری قبریں دبائیں گی یا نہیں دبائیں گی. یہ اگر اس پہ قیاس کر کے اپنی طرح سے آگے اضافہ ہے، یہ نہیں. حضور جب کسی مخفی عمل کو شاہ جی آگے کو جو اصول ہے دیتی ہے، دین اسلام کا ایک اصول ہے، جب حضور کسی مخفی چیز کو اپنی امت پر ظاہر کرتے ہیں تو وہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، اور یہ صرف اصحاب رسول کے لیے نہیں ہوتا، پوری امت کے لیے. اس سے جو ہے نا وہ ایک روشنی اور رہنمائی کا وہ ذریعہ ہوتا ہے. آپ احتیاطاً اس بات کے لیے کر سکتے ہیں یہ ذکر کہ اللہ نہ کرے کہ قبر تنگ ہو رہی ہو، یہ کشادہ ہو جائے، اس کے لیے ذکر کر دیں. آپ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ ہم آپ برا گمان رکھ کے اچھے جا رہے ہیں. پہلے قبر کے دباؤ والا گمان جو ہے نہیں ہم نے نہیں کیا. نہیں، ہم نے کہا اللہ مزید کھول دے گا. پہلے وہ رکھا، ایک پہلے جنت کا باغ دیا تھا، اب جنت کا بڑا باغ دے گا. پہلے دباؤ والا کنسیپٹ دیا، یہ تو اچھا کنسیپٹ نہیں ہے نا کہ وہ اس کو جو دبا رہی ہے، پکڑا ہوا ہے قبر نے اس کو. عارفی بھائی اس سے جو ایک بہت بڑا حصہ ملتا ہے نا لوگوں کو، لوگوں کی خدمت کرنے کا، لوگوں کی عبادت کا، لوگوں کے قرآن پڑھنے کا، لوگوں کی ڈونیشن ختم ہو جائے گا، اس سے سارا ختم ہو جاتا ہے. کیا مسلمان کو بذات خود قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کو اپنے طور پہ ان کو عمل کے اندر مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بلکہ اچھے بدل آپ بتا رہے تھے شاید ایک دیکھیں، اس سے ایک بدعملی کو رستہ ملتا ہے. کس کو بدعملی؟ پتہ کیسے، کس طرح لوگ دیکھیں، لوگ نمازوں کے فدیے پیچھے سے دے رہے ہیں، لوگ روزوں کے فدیے دے رہے ہیں، جو کرنے والا وہ قرآن نہیں پڑھتا. ایسے بھی ہیں فدیہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں دینا چاہیے. جو ثابت ہے وہ دیں گے، جو نہیں ثابت نہیں دیں گے. نماز کا فدیہ کہیں نہیں ہے شریعت کے اندر. نہیں نماز کا نہیں فدیہ، روزے کا فدیہ. روزے جو مریض ہے اس کا دیں گے،
مرنے کے بعد جو ہے تو جو نماز میں غلطی ہوئی ہے اس کا فدیہ نہ دیں؟ نہیں ہے ثابت نا، شریعت میں نہیں ہے اس کا وجود. بھئی ایک پیراڈائم تو مل گیا نا آپ کو. پیراڈائم میرے قیاس میں نہیں چلے گا، عبادت میں قیاس نہیں ہونا چاہیے. جہاں اصول نہیں ہے وہاں قیاس نہیں ہوگا. قیاس عبادت میں نہیں ہوتا، معاملات میں ہوتا ہے. یہ شریعت کا ضابطہ ہے. جو بھی قیاس ہوتا ہے وہ معاملات جو ہوتے ہیں نا ہمارے زندگی عام معاملات، عبادات میں قیاس نہیں ہوتا ہے. شاہ جی یہ طے شدہ عبادات کے یہ قیاس مسلمہ پہ ہے. ذکر کر ہی نہیں رہا. نہیں دیکھیں عبادات میں قیاس نہیں چلتا. اچھا یہ جو حج بدل ہے، حضور کہتا ہے حج بدل کا جواب لینے دیں. جی دیکھیں نا، ہم نے میں عرض کی کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ حج بدل کیا لگا. اب دیکھیں کہ اصل انسان مکلف پابند، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی جو ہے وہ رخصت دے دی کہ میت کی طرح اس پہ حاجر رہ گیا وہ کرے گا. حج بدل ہی ہے نا، وہ میت پہ فرض تھا وہ نہیں کر پایا، آپ اسے کر لیں. شاہ جی ایک اس کا ثواب ملے گا میت کو. وہ نیابت ہے، وہ عمل ہی میت کی طرف سے ہے. ثواب کیا، وہ سارا عمل ہی میت کا. تو پھر میں نیاز اس میت کی طرف سے کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ وہ ثابت نہیں ہے. حج ثابت ہے، جو عمل جتنا ثابت ہے اتنا، اس کے اندر توسع نہیں ہے. یہ جو آپ توسع یہی صدقہ جو میں نے کسی کے لیے دینا ہے حج بدل کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر میں نیاز یا کھانا یا کسی کے لیے مرے ہوئے کے لیے یہ میں مدرسے کو دوں تو پہنچ جاتا ہے؟ نہیں جاتا. مطلب آپ مجھے بھی دیتا بھی نہیں مدرسے چلیں گے کیسے؟ شاہ جی آپ مجھے بھی کہنا دینے کا تو تب بھی نہیں پہنچتا. آپ کو بھی نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچتا مجھے. بات یہ ہے کہ پہنچنا وہ ہے جو پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق جائے گا. جو پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں آئے گا وہ نہیں پہنچے گا. ہم اپنی نیت اپنی اور طریقہ پیارے پیغمبر کا طریقہ وہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں جو قرآن و سنت میں ہوگا. اچھا وہ حدیث سنا رہے ہیں آپ؟ میں تو مانتا ہوں اس کو، میں تو منکر ہی نہیں ہوں. تو پھر مان لینا. نہیں اس میں آپ جو توسع پیدا کرتے ہیں میں اس کو. اچھا میں ایک بات آپ کی اجازت سے دونوں کی. جی اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ یار میں کروں گا عبادت تو ادھر تک پہنچ جائے گی. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو 70% عبادت کرتے ہیں نا وہ شاید کرتے ہی اپنے والدین کے لیے، لاؤڈ ونز کے لیے. وہ اگر آپ کی بات کو مان جائے 70% تو وہ گئی نا، ایک آپس کی بات. اس کے بعد ہماری نسلیں بھی آگے سے کہیں کہ سانوں کا دی لوڈ پئی ہے تو پہنچنی نہیں ایک شے. ٹھیک ہے میں اگلی بات جو ایک بات کو گڑبڑ کر رہے ہیں، میں بات کرنے لگا. پتہ کیا گڑبڑ ہے؟ دیکھو جہاں تک اولاد کا سلسلہ ہے کہ اولاد کے ہر عمل میں والدین شریک، یہ میں نے شروع سے کلیئر کہا ہے. اب ہر بات میں اولاد کو بھی مائنس کر دیتے ہیں. شاہ جی ایک اور حدیث اس سے اور معاملہ واضح ہو جائے گا. اچھا امہ کا تصور کوئی نہیں، صرف اولاد ہی اولاد ہے. کیا امت کے اندر جو معاملہ دیکھیں نا، مسلمان دوسرے مسلمان کے سارے دو عالم روزہ ہے، حدیث مبارک ہے، روزہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے ذمہ روزے تھے. ٹھیک ہے، شریعت نے اب دیکھو وہ اثر خود پابند تھا، اس کی اجازت دے دی ہے، یہ روزے رکھے جائیں گے میت کی طرف سے. ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی نا آپ کو کہ اجازت ہے، اشارہ مل گیا. وہ یہ اشارہ جو مل کے ہم رستہ کھول رہے ہیں نا، یہ رستہ کھولنا عبادت میں نہیں ہوتا. عبادت میں پابندی ہوتی جہاں جتنی شریعت دی ہے اس کے اندر بند رہتے ہیں. سر رستہ تو اس صورت میں کھلے گا کہ اگر وہ بندہ جان بوجھ کر روزے نہیں رکھ رہا وہ اس طرح والا. لیکن میں آخری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سپوزنگلی ملتا ہے کہ نہیں ملتا، آپ دونوں سے اگر کوئی یہ سوچ کے روزے بھی رکھ رہا ہے یا عبادات کر رہا ہے تو آپ کو یا آپ کے مسلک والے لوگوں کو اس سے کوئی گلا شکوہ تو نہیں ہوگا؟ صرف یہی ہے نا کہ پہنچے گا نہیں، آپ کا یہی ہے. ابرار بھائی دیکھیں لیکن کس سے کیا پڑا، کس سے گلا کرنے کا وہی نہیں. بس یہ تو مسلم دیکھیں میں اس عرض کروں سوال بڑا آسان ہے، وہ اپنے تصور پر بڑا آسان سوال ہے، پہنچے نہ پہنچے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کوئی کر رہا ہے تو؟ میں تو جتنا اعتراض ہے وہ تو میں نے بتا دیا، اس سے بڑھ کے مجھے اعتراض نہیں کہ میں کہتا ہوں شریعت کے مطابق رہ کے کریں، شریعت سے باہر جا کے نہ کریں. لیتے ہیں جناب چھوٹا سا وقت اور آتے ہیں. اور یہ اگر ہم اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ وہ آپ کا معاملہ، لیکن ہم جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب گفتگو جو ہے وہ بڑے مزیدار لیول تک پہنچ چکی ہے، لیکن میں تو سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ وہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابرار آئیے آپ تشریف لائیے. وہ جو عشق ہے وہ کس کس کے دل میں کس کس طرح سے ہوتا ہے، اس کا اظہار کرنا جو ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے دوست جو کہ شاید میں سب کے لیے تو نہیں کہہ سکتا، وہ لوگ جو کہ میری طرح کے نالائق ہوتے ہیں، ان کا عشق شاید اس اظہار کا محتاج ہے رہتا ہے ہمیشہ کہ وہ آنسو لے کر آئیں، وہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر ہو. لیکن بہت سارے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ لفظوں کو نا القاء کرتا ہے، وہ ان کے قلب پہ اتارتا ہے، پھر وہ جب لفظوں کو پروتے ہیں
تو وہ جو عشق کا اظہار ہوتا ہے اس کا آج ایک نمونہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں. پہلے یہ سوال سن لیجئے, خانہ کعبہ کی تعبیر کس نے کی, خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی. 2 ہستیوں کے نام اس کے اندر آئیں گے اور اس کے لیے آپ کو ملے گا اسپارکس کا اسمارٹ واچ اور ہمارا ٹیلی فون نمبر جس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور کال کر کے صحیح جواب, اپنا نام اور اپنا ایڈریس ہمیں لکھائیں گے تو اسمارکس کی جو اسمارٹ واچ ہے یہ آپ کو ہدیہ کی جائے گی. حضور اقدس جو پہلی دفعہ آپ کا یہ کلام سنا تھا تو یقین کیجئے وہ لگ رہا تھا جیسے یہ کلام جو ہے اس کی القاء یا اس کا جو اترنا ہے وہ اسی وقت نازل ہو رہا ہے. آپ وہاں پہ کچھ دیر میں پھر رک بھی گئے تھے کہ اس کے بعد میں نے سوچا نہیں, اس کے بعد میں نے بڑھ کے سوچا نہیں. وہ کلام اگر عنایت فرمائیں. بلال بھائی وہ اس طرح سے ہے کہ اب میں وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ اس میں کون کون سے واقعات ہیں شامل ہیں جن کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم تو سوچ, اور اس کو ایک لفظ نہ آگے نہ پیچھے, ہاں نہ میں نے اپنی طرف سے سمجھ لے کے ایڈ اس طرح سے. سو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جی وہ بسم اللہ ترنم کے ساتھ نہیں, بہت شکریہ اس کے. ویسے جی نصر ویسے تھا کہ وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا. وہ انتہائی عشق یا نور بے حساب تھا. سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا, میں مدینہ نبی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا, میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار, ہند سے یہ ہے حضور, ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں, امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری, ہائے 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 روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. واہ. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا, میں تو سوچ کے ہی مر گیا. آئے اللہ. صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں, محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. سو بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح, چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح, یہ بھی کہہ رہے تھے خام خاص منہ نہ کھولنا, بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بول. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. اللہ. فضا بھی خوش نصیب تھی, زمین بھی خوش نصیب تھی, نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا, پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. ہائے 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 واہ 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 واہ. اس وقت نہیں ہونا, پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے, کئی گھروں میں بکریاں, پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے, دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا, وہ دعوت بلال تھی. اوف توبہ. میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا, نسبت حضور میں نے عود بھی سبحان اللہ. نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے, جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے. وہ دھڑکنیں عجیب تھیں, وہ کپ کپی کمال تھی, کہ آنکھ اشک بہار تھی, سراپائے ملال تھی. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ, دل میرا تڑپ 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 تڑپ. اب اس میں 2 کیفیات ہیں نا, ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی. روح کہتی ہے میں کب ملوں, دل خوف زدہ ہے کہ کس سے ملنے جا رہے ہو, شرم کرو اپنے آپ کو دیکھو. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ, دل میرا دھڑک 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 دھڑک. ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ, اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان. دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں, اچھا اس وقت یہ نہیں تھی, دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں, جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ, کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے. یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ قمر, جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا, نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. نسبت حضور. اب یہیں تک ہوں جی میں. کیا بات. دعا کریں اس قابل ہوں ہم کہ آگے بڑھ سکیں, تھوڑا سا ہی آگے بڑھ سکیں.
لیکن کیا بات، ایسے کچھ واقعات، ایسا کوئی خواب، تخیل، ایسی چیزیں کیا بات کی وجہ سے کیا بات. حضور اقدس اس وقت کتنی عمر تھی یا کتنا عرصہ ہوا اس بات کو؟ اس بات کو بھی تقریباً میرا خیال ہے 10 سال کے قریب، 10-12 سال کے. اور تبھی آپ نے پھر داڑھی رکھ لی؟ میں نے داڑھی رکھ لی. کیا بات، یہ نسبت رسول. آدھی لکھی تھی نا. اچھا. تو اس وقت نہیں تھی داڑھی. اور جب میں نے پہلی دفعہ یہ سنائی تو ایک ٹی وی کا پروگرام چلتا تھا، کسی مذاکرات یا جی، مجھے یاد ہے لیاقت بلوچ صاحب بھی ساتھ اسی پروگرام میں انوائٹڈ تھے. تو اس میں کلین شیو ہوں. ہاں جی، 6-7-8 سال ہوئے ہوں. تو اس کے بعد جو یہ آخری والا جو آیا تو نسبت حضور، یہ بعد میں آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کبھی ویسے بھی لکھتے ہیں آپ؟ ویسے کیا نعت کبھی لکھتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی زندگی میں بس. کوئی نہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم لکھ سکیں. آمین. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بلال بھائی، جیسے تیرے رنگ رنگ تھا، یہ اب وہ بھی جائے نماز پہ بیٹھ کے لکھا تھا، یعنی کچھ گاڑی میں اور کچھ جائے نماز پہ. یہ اور ایک اور چیز بھی ویسے وہ بھی بڑے دل سے نکلی تھی، ہے تو وہ ہمارے حالات حاضرہ کے حوالے سے تھی. سر جلائیں گے روشنی ہوگی. سنائیے نا. سر جلائیں گے روشنی ہوگی. سر جلائیں گے روشنی ہوگی. نہیں ایسے ٹھیک ہے. اس اجالے میں فیصلے ہوں گے. اس اجالے میں فیصلے ہوں گے. سر جلائیں گے روشنی ہوگی، اس اجالے میں فیصلے ہوں گے. روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی. نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا، نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا. وہ عدالت غریب کی ہوگی، جان اٹکی وزیر کی ہوگی. جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت، جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے. جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، سچ سے دامن چھڑائے بیٹھے ہیں. جس نے بیچا عذاب بیچا ہے، مفلسوں کو سراب بیچا ہے. دین کو بے حساب بیچا ہے اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے. اور کیا کہیں ہم کہ قوم کو اس نے کس طرح بار بار بیچا ہے. فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے. اچھا، فیض اور اقبال کے درمیان میں میرا گاؤں، کالا قادر فیض صاحب کا اور اقبال صاحب کا درمیان میں ہمارا بھٹی کالو. سو فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں، ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے. آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا، ایک مہک میرے 4 سو بھی ہے. جھونپڑی کے نصیب بدلیں گے، پھر کہیں انقلاب آئے گا. بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دن انقلاب آئے گا. ایک دن انقلاب آئے گا. اللہ اچھا لے کر آئے. چھوٹا سا وقت واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات ہے، وہ جب ماحول بنتا ہے تو عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے. حضور اقدس میں نے آپ کو ایک حدیث سے روکا تھا، آپ وہ حدیث پہلے سنائیے جو آپ سنانا چاہ رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں اصال ثواب کی ذیل میں ایک بات مجھے ذوق کے طور پہ یاد آ گئی. ابھی یہ جو کلام پڑھ رہے تھے یہ حضرت مظفر وارثی علیہ رحمہ کا کلام ہے، اور مجھے کوئی 10 سے زائد مرتبہ ان کی اپنی زبان سے اسے سننے کا شرف حاصل ہے. ماشاءاللہ. اور مجھے ایک دفعہ انہوں نے ایک تحریر کی شکل بھی میرے پاس وہ ان کا اثاثہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے اور حضور کی شکر اس کا اجر کا ایک حصہ ان تک پہنچتا ہوتا ہے. یہ میرے دل کی آواز ہے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جو حدیث مبارک جس کی جو گفتگو کے ذیل میں اس وقت میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک یہ بات پہنچی. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مردہ ہے، قبر کے اندر کا جو آدمی ہے، مردہ جو ہے، وہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والے آدمی کی حالت. جی بالکل، جیسے پتھر پانی میں ڈوب رہا ہے. جی ہاں، جیسے وہ اس کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے اور ظاہر اس کی وحشت کی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کے لیے وہاں پر جتنا زیادہ نفع اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے احباب اولاد، اس کے عزیز و اقارب، اس کے جاننے والے، ان کی طرف سے جو اس کے لیے استغفار کی جاتی ہے یا صدقہ دیا جاتا ہے، وہ جتنا زیادہ اس کے لیے نفع رساں ہوتا ہے. کوئی اور چیز اس کے لیے اس وقت نفع رساں نہیں ہوتی. پھر اس مشکل حالت میں اور حضور نے یہ فرمایا کہ اہل دنیا کی دعائیں اور استغفار جو ہے اس کے لیے پہاڑوں کی بلندی جیسا اجر جو ہے نا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں. آپ یہ تصور کیجئے کہ اس میں صرف اولاد کا تذکرہ نہیں ہے، حضور نے بالاہتمام اولاد کا نام بھی لیا،
अज़ा व क़ारिब का भी और दोस्तों का लफ्ज़ भी हदीस के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आमतुन नास में जिस वक्त किसी के बारे में कलमा खैर कोई कहता है, हत्ता कि हुजूर की एक और हदीस के क़िबला आप साहब के ज़ौक़ की नज़र करता चलूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले जन्नत जो है ना, उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जब कोई शख्स उसके बारे में खैर पर गवाही देता है तो वो खैर की गवाही भी उसके नामे आमाल में राहत का ज़रिया बनती है, उसमें बरकत का ज़रिया बनती है। तो अगर मेरा किसी जाने वाले की खूबी बयान करना, जैसे अभी मैंने हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी अलैहिर्रहमा की खूबी बयान की कि उन्होंने बहुत सारे दिलों को अल्लाह के रसूल के इश्क में रंगा, एक तक़वियत दी, तारुक दिया, तो उनके हक़ में ये गवाही भी एक खैर के तौर पर उनकी अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है और उनके लिए तकवीयत का, तरक्की दर्जात का जरिया। वाह वाह वाह, जी 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 जी, यही है भाई। और जब ये बात पहुंच जाती है, यानी आप यूँ समझे कि मेरी गवाही पहुंच रही है, तो मेरा कलाम कुरान पाक पढ़ा हुआ जो है वो उनके लिए तकवीयत का और बड़ी गवाही कौन सी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिलाल भाई, बात ये है, देखें बात जहाँ फिर दोबारा वहीं पे आ जाती है, दुआ, इस्तिग़फ़ार, ये अल्लाह की बारगाह में सिफारिश। यहाँ से हम समझ गए, आपने उनकी बात से उसी को आगे लेके ये बात क्यों लानी नहीं है, लानी नहीं है, शुरू वहां से करें। वही नहीं कर रहा हूं। दो हदीसें उन्होंने आपको दिया, पहले यही शुरू की उन्होंने ना, देखे सही बिलाल भाई, यही शुरू की है। जी जी, बिस्मिल्लाह। दुआ, इस्तिग़फ़ार, ये तो अल्लाह की बारगाह के अंदर रिक्वेस्ट है, इसके तो हम भी कायल हैं। मैंने शुरू में अर्ज किया ना, जैसे उन्होंने शुरू से बात कोड की कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैती, दुआ जो है ये अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट होती है, इस्तिग़फ़ार बख्शिश होती है। आगे समझ, ठीक है, फातिहा पढ़नी ठीक है जी, फातिहा दुआ थोड़ी है, उसको पढ़ के आपने क्या करना है, उससे साल। आपका क्या ख्याल है, क्या करना? मेरा कहने का मेरा कहता हूँ दुआ करें उसके लिए, बख्शिश की, मगफरत की, रहमत की, वो अल्लाह फायदा देगा इंशाअल्लाह। फातिहा पढ़नी चाहिए। ये बताइए, अल्लाह के अस्मा के साथ अल्लाह को पुकारा जाए तो क्या मेरी बात तो पूरी होने का जरिया बनता है या नहीं बनता? वाह 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 वाह, क्या सवाल किया उन्होंने। नहीं देखे, आप अपने क़ियास से जो मादी सीधा करें, क़ियास से मामले देखें। आप देखें पहले भी मुज़फ़्फ़र दलील की बात हो रही है, बात दलील से करें ना, तो वो बात दलील कर तो रहे हैं, और कैसे करें? मुझे बात कंप्लीट कर, हदीस से बड़ी दलील कौन सी होती है? बला साहब मुझे बात करने देंगे तो कोई जवाब दूंगा। करें। गुजारिश ये है कि जहां तक उन्होंने बात फिर की, पहले ये दुआ इस्तिग़फ़ार की बात की है और उसके बाद इन्होंने किया मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के कलाम की बात की है। देखिए वो इल्म है, देखिए इल्म जो है, जो भी इल्म नाफ़े है, वो भी हमने पहले हदीस कोड की है। जो चीज़ें हम कायल है ना, मैं आप बार बार कर रहा हूँ, आप मेरा नुक्ता नज़र जो समझने की कोशिश करें। देखो किसी के साथ इत्तेफाक करें ना करें, ये बहस नहीं है। अभी तक आप बात घुमा रहे हैं। नहीं, आप उनकी हदीस पर नहीं आ रहे। कौन सी हदीस की बात की? दो हदीसें दिया की उन्होंने, तो मैंने वो बयान की है, बात से वाली दुआ, इस्तिग़फ़ार वाली बात, उसी पर मैंने बात की आगे। तो उसमें सिर्फ औलाद तो नहीं है ना। हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए खुशखबरी है कि क़िबला हाफ़िज़ साहब आज की मजलिस के नतीजे में मेरे और इनके दरमियान दो बातों पर तो इत्तफाक हो गया। एक ये कि हम इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, उसका नफ़ा होता है, औलाद का अमल खैर जो है वो वालदैन तक पहुंचता है, उसका औलाद खुद अमल है उसका, मैयत का वाला नफ़े जो खैर का अमल है वो। तो एक मिनट मेरी बात सुन, मैं अर्ज़ कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन। बाकी अमल तो खैर का जरिया नहीं बनता, खैर का अमल होगा वही खैर का जरिया। एक मिनट के लिए मैं अपना नुक्ता ज़्यादा दोबारा वाज़े कर देता हूँ। हमें शुरू से एक बात कही है कि देखो इंसान बजाते खुद पाबंद है ना, जिन जिन उमूर की शरीयत इजाज़त देती है मैयत की, जैसे वो नियाबत की हैसियत रखते हैं, वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हज बदल की बात आपने की, हमने कहा कि हज बदल की शरीयत ने इजाज़त दी, असल तो इंसान बजाते खुद पाबंद है। हज बदल इंसान के लिए शरीयत इजाज़त दे दी, आम मैयत ने पे ऊपर हज फ़र्ज है, आप कर सकते हैं। या भाई आप वो पुरानी बातों की तरफ चले गए, हम इस नई बात की तरफ आ चुके हैं। नई बात की तरफ, वो तो उसको मैंने कहा ना कि दुआ का, अब इसमें औलाद भी शामिल कर दी जी, इसके अंदर औलाद भी शामिल की, औलाद का हर अमल दोस्त भी शामिल किए, इसमें रिश्तेदार भी शामिल किए। दोस्त और रिश्तेदार शामिल नहीं है ना, दोस्त और रिश्तेदार शामिल नहीं। दोस्त रिश्तेदार के अमल मैयत के लिए फायदेमंद है, जो दुआ में है, इस्तिग़फ़ार में है। अच्छा, लेकिन ये जो कुरान पढ़ के बख्शना या उसके लिए कोल खानी वगैरह करना, ये साबित नहीं है। अपना तैयबा बेटा, ये मुझे बता दीजिए कि क्या क्या बन गया, क्योंकि अब हम अफ्तारी के बाद ही वापस आएंगे इस बहस को कंटिन्यू करना है। चिकन टिक्का मैकरोनी भी तैयार है, और चिकन टिक्का मैकरोनी, जी बिल्कुल। तो हम मैकरोनी खाली ऐसे ही खाते रहे हमेशा, चिकन टिक्का भी जा सकता है? नहीं, फ्लेवर तो आप कोई भी फ्लेवर कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। फ्लेवर नहीं चेंज करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे मैकरोनी खा के। सही कह रहे हैं। और उसके साथ पिज़्ज़ा जो बॉम्ब मैंने आपको बताए थे, पिज़्ज़ा बॉम्ब, जी बिल्कुल, वो भी तैयार हैं। जब आप खोलेंगे तो उसमें से चीज़ निकलेगा। अल्लाह खैर। पिज़्ज़ा मैं ले लूंगा, बॉम्ब आपकी तरफ आएगा। इसके साथ हम तो शादी बैठे हैं, ये कौन सा मसला है, हम तो आए बैठे हैं।